السلام علیکم غامدی صاحب، سب سے پہلے تو بہت شکریہ، آپ اپنا وقت دیتے ہیں، آپ کی تقاریر سے ہمیں فائدہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی عمر اور صحت کے ساتھ عمر عطا کرے۔ میرا سوال یہ ہے کہ آپ اکثر فرماتے ہیں کہ قرآن پاک 14 صدیوں میں بالکل ایک زندہ کتاب کی طرح کھڑی ہے، اور یہ اس بات کا ایویڈنس ہے کہ یہ کتاب کا سورس اللہ تعالیٰ ہیں، یہ ڈیوائن سورس ہے۔ تو سوال میرا یہ ہے کہ جب قرآن پاک کا نزول ہو رہا تھا، جب صحابہ کرام نے ایکسیپٹ کی یہ ریولیشن، بلکہ جب رسول اللہ نے خود یہ ویریفائی کیا کہ یہ اس کی سورس اللہ تعالیٰ ہیں، تو اس کے پیچھے کیا ریزننگ موجود ہے؟ یعنی ان لوگوں کے پاس کیا دلائل تھے یہ ماننے کے کہ اس کا سورس اللہ تعالیٰ ہی ہیں؟ میں نے 3 باتیں عرض کی تھیں۔ ان میں سے پہلی بات یہ تھی کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ پیغمبری کے لیے منتخب کرتے ہیں، اس کی زندگی کا ایک بڑا مرحلہ گزر چکا ہوتا ہے۔ رسول اللہ نے 40 سال ایک چھوٹی سی بستی میں گزارے، جس کا فرد آپ کو بچپن سے اس عمر تک پہنچتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ پہلی چیز جو قرآن نے خود اپنے بارے میں بیان کی وہ یہ تھی کہ انسانی علم صحیح و خطا سے گزرتا ہے۔ انسان پیدا ہوتا ہے، کچھ سیکھتا ہے، جو کچھ سیکھتا ہے اس کے اثرات نمودار ہوتے ہیں۔ وہ کہیں مشق کر رہا ہوتا ہے، کہیں پختہ ناپختہ کلام اس سے صادر ہو رہا ہوتا ہے۔ اس طرح کی تاریخ کے بغیر نہ فردوسی پیدا ہو سکتا ہے، نہ غالب، نہ اقبال، نہ شیکسپیئر، نہ نیوٹن، نہ آئنسٹائن، نہ سقراط، نہ پلاطن۔ پیغمبر اس کے بالکل برخلاف 40 سال تک ایسے ادنا آثار سے بھی منزہ گزار کر یک بیک وہ کلام پیش کرتا ہے۔ اسی کو قرآن مجید نے دلیل کے طور پر ان کے سامنے پیش کیا ہے۔ راجہ دیکھیے فرمایا ہے کہ فقط لبستم فیکم عمرہ، کیا یہ واقعہ نہیں ہے کہ میں تمہارے درمیان 40 سال گزار چکا ہوں؟ کیا کبھی اس طرح کے کسی کلام، اس طرح کے فکر، اس طرح کی تعلیمات کا کوئی ادنا احساس بھی میرے ہاں تم نے دیکھا ہے؟ تو وہاں ان کے سامنے یہ استدلال پیش کیا گیا۔ اس کے بعد پھر ظاہر ہے قرآن نازل ہونا شروع ہو گیا۔ 23 سال کے عرصوں میں اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو پائے تکمیل تک پہنچایا۔ اس میں پھر یہ کہا گیا کہ اب اس کا بہت بڑا حصہ نازل ہو چکا ہے۔ اب دیکھو، لو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا۔ انسانی علم کبھی ایک لمبے عرصے پر محیط ہونے کے بعد تضادات سے پاک نہیں ہو سکتا۔ تو اس وجہ سے ایک دوسرا معیار پیش کر دیا گیا۔ ہم لوگوں کے لیے جنہیں 1500 سال اب قرآن کو ہو گئے ہیں، دیکھنا کا موقع ہے، تو تیسری بات کہی گئی کہ یہ کتاب ہے کہ لا یاتی الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، اس میں کوئی غلطی کا امکان نہیں ہے۔ یہ آسمان کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسانوں پر غیر معمولی عنایت ہے۔ انسانی کلام تو 100 سال بھی پورے نہیں کرتا کہ اس کی غلطیاں سامنے آنی شروع ہو جاتی ہیں۔ تو یہ تینوں استدلالات ہیں جو قرآن نے اپنے بارے میں پیش فرمائے ہیں اور کہا ہے کہ ما ھذا قول البشر، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا۔ رہا یہ معاملہ کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے اس کو مانا، تو آپ کے سامنے تو حقائق کھول دیے گئے، آپ کے لیے وہ مشاہدے کی چیز بن گئی، اس کے لیے عقلی استدلال کی ضرورت باقی نہیں رہی۔ اس کو قرآن نے سورہ نجم میں بیان کیا ہے کہ حقائق کیسے کھولے گئے۔ استاد مکرم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں وعلیکم اپنی دوری السلام۔ کے احساسات کو ابو سعید ابوالخیر کی زبان میں اس طرح بیان کروں گا کہ گر دریامنی چوبامنی پیشمنی گر پیشمنی چوبیمنی دریامنی من با تو چنانم ای نگار یمنی خود در غلطم کہ من تو ام یا تو منی۔ سوال میرا آپ سے استاد مکرم یہ ہے کہ جس حالت میں ہم افغانستان میں رہ رہے ہیں، اس میں دعوت دین اور ابلاغ دین کا طریقہ ہم کس طرح کریں دین کو پہنچانے کا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ آپ پر اپنی عنایتیں قائم رکھے۔ آپ کی محبت کا بہت شکریہ، آپ کی دعاؤں کے لیے بھی شکر گزار ہوں،
اللہ ताला करम फरमाए और जिन हालात से आप इस वक्त दो चार हैं उनमें आसानियाँ पैदा हों। दावत दीन के लिए सबसे ज़्यादा मौजू तरीका इस तरह के हालात में जिसमें आप हैं ये है कि कुरान स्टडी सर्कल कायम कीजिए और अल्लाह की किताब के पढ़ने पढ़ाने की एक तहरीक बर्पा कर डालिए। यही सबसे बड़ा काम है। ख़ुद अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया है कि खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान वअल्लमहु, तुम में सबसे बेहतरीन वो लोग हैं जो कुरान मजीद को सीखते हैं और कुरान मजीद को सिखाते हैं। आप इसी पर इक्तफ़ा करें और नताइज व अवाक़िब या इतलाक़ी चीज़ें वो छोड़ दें। कुरान किन मुक़द्दमात को बयान करता है, क्या असासात फराहम करता है, फ़लसफ़े में, फ़िक्र में, सियासत में, समाज में, सिर्फ़ कुरान मजीद के पढ़ने पढ़ाने पे इक्तफ़ा कर लें। आपके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई बहुत मुश्किल हो जाएगी और आपके लिए काम के मौक़े मौजूद रहेंगे। आपके मुल्क में, ईरान में, इसी तरह ख़लीज के ममालिक में अगर आप वहाँ के रहने वाले हैं तो सबसे अच्छा काम करने का तरीका यही है। इतलाक़ी मामलात में पड़ेंगे तो 2 मिनट में बाहर निकाल दिए जाएंगे या वहाँ पहुँचा दिए जाएंगे जहाँ से फिर वापस आना मुश्किल हो जाता है। गामदी साहब, मैंने ये पूछना था, आपने जब वो जो आपकी किताब मीज़ान वो आपने पहली दफ़ा पढ़ाई थी जिसमें रफ़ी साहब भी थे, तालिब मोहसिन साहब भी थे और ये सब लोग थे, उसकी रिकॉर्डिंग मैंने सुनी है और बार बार सुनी है तो मुझे रट गई है। उसमें आप जहाँ शहादत का मनसब एक्सप्लेन कर रहे हैं उसमें आप बता रहे हैं कि बनी इसराइल और बनी इस्माइल को इस तरह मार पड़ी अल्लाह मियाँ से। तो बनी इसराइल के बारे में जब आप ये बता रहे हैं कि वो हिटलर ने भी मारा, फिर इसने भी मारा, उसने भी मारा, उसके बाद आपने कहा है कि इवेंचुअली इन सबको समेट कर अल्लाह मियाँ एक जगह ले आएंगे जैसे अभी ले आए हैं, और जेना बेकुम लफ़ीफ़ा आपने यूज़ किए थे वर्ड्स। और फिर आपने कहा था कि जो आखिरी कोड़ा है उसका मैं अभी ज़िक्र नहीं कर रहा। वो आखिरी कोड़ा क्या है? उस वक्त तो ये मौजू नहीं था, लेकिन अब मैंने बहुत तफसील के साथ इसको अलामात क़यामत की बहस में बयान कर दिया है कि आखिर में क्या मामलात होंगे। वो दोनों पहलुओं से ज़ेर बहस आ गया है। मीज़ान तो आपने रट ली, अब कुछ बग़ैर रटे पढ़ लीजिए। उसमें बड़ी तफसील से ये सब चीज़ें ज़ेर बहस आई हैं। अब इल्मुन नबी शाये हो रही है। उम्मीद ये है कि दिसंबर जनवरी तक इंशाअल्लाह आपके हाथों में होगी किताब। तो उसमें जितनी हदीसें ज़ेर बहस आई हैं अलामात क़यामत पे सब की सब ज़ेर बहस आ गई। उसमें है ये सारी गुफ्तगू। जी, क़यामत की अलामत, इसमें कोई शक ही नहीं है। उसकी वजह यह है कि क़यामत के कुर्ब की जो 2 बड़ी अलामतें थीं वो तो हरफ बहरफ पूरी हो गई। अरब के नंगे पाँव नंगे बदन फिरने वाले चरवाहे इमारतों की बुलंदी में एक दूसरे से मुकाबला कर रहे होंगे। ये ततावलून फिल बुनियान, और ग़ुलामी एक इदारे के तौर पर ख़त्म हो जाएगी। तो इसलिए वो अलामत तो पूरी हो गई, लेकिन वो कुर्ब क़यामत की अलामतें हैं, करीब आ गया है, स्टेज तैयार हो रहा है। अब आखिरी फ़ैसला कब आता है उसका वक्त अल्लाह ने किसी को नहीं बताया। अस्सलाम वालेकुम गामदी साहब। गामदी साहब, मेरा सवाल ये है कि मैं एक 21 साल का नौजवान हूँ। इस्लाम पे बतौर ईमान तो उसको मैं तस्लीम करता हूँ, लेकिन जब मैं इल्मी तौर पे उसकी तहकीक करता हूँ कि इस्लाम दुरुस्त मज़हब है कि नहीं, है इलाद का मुकदमा दुरुस्त है कि नहीं, तो उसमें किसी भी राय के मतलब मुझे दोनों तरफ बड़ी शख्सियात नज़र आती हैं। और मैं किसी भी राय को अपनाऊँगा तो किसी एक शख्सियत को दुरुस्त और किसी एक शख्सियत के मतलब ये फ़ैसला करना पड़ेगा कि ये इनको गलती लगी है। तो जैसे ही मैं फ़ैसला करता हूँ तो साथ में ये भी जहन में आता है कि जब मैं इतनी बड़ी शख्सियत गलती कर, और इसमें कोई मसला नहीं है कि शख्सियात गलती करती हैं, उनका बड़े होने से उनका मुकदमा दुरुस्त नहीं हो जाता, लेकिन अगर इतनी बड़ी शख्सियात जिनकी पूरी ज़िंदगी इसमें सर्फ होगी, उनको तदब्बुर में गलती लग गई, मुशाहिदे में गलती लग गई, तो मैं एक 21 साल का नौजवान अगर किसी मुकदमे की तरफ अगर मेरा जहन मान भी रहा है तो मैं ख़ुद को इस शक से या ये यकीन कैसे दिलाऊँ कि मुझे कोई गलती नहीं लग रही। शुक्रिया। ये यकीन दिलाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, ये तो अपने आप को बड़ी मुश्किल में डालना है। ये कि इस वक्त आपको कितना यकीन है। ज़न्ने गालिब भी है तो आप उस पर अमल करें। यकीन तो बहुत बात की चीज़ है। दुनिया में जो मामलात हम करते हैं वो ज़न्ने गालिब पे करते हैं।
یعنی زیادہ سے زیادہ صحیح ہونے کا گمان. تو ظن غالب کی بنیاد پر ہم فیصلے کرتے ہیں, عمل کرتے ہیں. جب دوسری طرف کا کوئی استدلال سامنے آ جاتا ہے تو اپنی رائے تبدیل کر لیتے ہیں. ایک زندہ انسان کی حیثیت سے ایسے ہی جینا چاہیے. وہ تو اگر آپ مثال کے طور پر ہیوم کو پڑھنا شروع کر دیں گے تو آپ کا اپنے وجود کے بارے میں بھی یقین شک میں بدلے گا, اور ہو سکتا ہے کہ پھر ٹٹول کر دیکھیں گے ہوں بھی یا نہیں. تو اس لیے اس میں نہیں پڑھنا چاہیے. آپ کو یہاں سے بات شروع کرنی چاہیے کہ میں اس وقت کیا ہوں, میرا علم کیا ہے, میں کن چیزوں کے بارے میں گمان غالب رکھتا ہوں, کن چیزوں کے بارے میں انسانی دائرے کا یقین رکھتا ہوں. انسانی دائرے کا یقین علم الیقین ہی ہوتا ہے. اس سے آگے حق الیقین اور عین الیقین کے مراحل وہ ضروری نہیں ہے کہ اس دنیا میں گزر جائیں. اس میں عین الیقین کا مرحلہ تو موت کے بعد ہی آئے گا. تو ابتدائی مراحل پہ اکتفا کرنا چاہیے, کیونکہ باقی سارے علوم میں بھی ہم یہی کرتے ہیں. کیا کہا جا سکتا ہے کہ اب تک سائنس نے جو نظریات قائم کیے ہیں وہ اگلے 15-20 سال میں قائم رہیں گے یا نہیں رہیں گے؟ ابھی دیکھیے ہم نے ایک نئی دوربین ایجاد کی تو معلوم ہوا کہ بگ بینگ کے بارے میں ہمارے سارے اداروں پر سوالات کھڑے ہو گئے. جی السلام علیکم سر. سر میرا سوال یہ تھا کہ سر یہ جو پیغمبر ہوتے ہیں سر ان کو آپ نے جیسے ابھی تھوڑی دیر پہلے بات کی کہ ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کچھ خاص حقائق جو ہیں ان کے سامنے واضح کر دیتے ہیں, اور سر پھر وہ ایک ایمان کے اوپر کھڑے ہو جاتے ہیں اور ایک استقامت ان کو حاصل ہو جاتی ہے. تو سر وہ ایک عام آدمی ایمان کی اس کیفیت کو یا اس تک اس میرٹ تک پہنچ سکتا ہے؟ یعنی وہ حقائق تو نہیں دیکھ رہا اور وہ اس طرح کا ایکسپیرینس بھی نہیں کر رہا, صرف سن رہا ہے اور حقائق کے اوپر دلائل کے اوپر بات کو مان رہا ہے, لیکن حقائق کو اپنے اس طرح سے مشاہدے میں نہیں آ رہے اس کے. تو کیا اس کے اوپر استقامت بھی اس طرح کی حاصل ہو سکتی ہے جو پیغمبروں کو ہوتی ہے ایک عام آدمی کو؟ پیغمبر کا معاملہ اور عام آدمی کا معاملہ جوہری طور پر مختلف ہو جاتا ہے. اس کے لیے حقائق عین الیقین بن جاتے ہیں. آپ دیکھیے سورہ نجم میں کیا تصویر کھینچی ہے, یعنی آسمان کھول دیا گیا, سدرۃ المنتہا سامنے ہے, اس پر تجلیات کا نزول ہو رہا تھا, اس کے لیے الفاظ کی تعبیرات ختم ہو گئیں. یہ قرآن نے بیان کیا ہے. پیغمبر اس کو اس طرح دیکھ رہے تھے جس طرح ہم اپنے سامنے کی چیزوں کو دیکھتے ہیں. کوئی ادنا تردد بھی آپ کو لاحق نہیں ہوا. ما کذب الفؤاد ما رأى, جس طرح دیکھا اس طرح دیکھنے کا معاملہ ہمارے ساتھ نہیں ہو سکتا. چنانچہ ہم سے یقین کا مطالبہ بھی ہمارے لحاظ سے کیا گیا ہے. ان سے عین الیقین پر ایمان کا مطالبہ ہے, ہمارے لیے گمان غالب کافی ہے. چنانچہ دیکھیے قرآن نے فرمایا یظنون انہم ملاقو ربہم, وہ اس بات کا گمان غالب رکھتے ہیں کہ ایک دن اپنے پروردگار سے جا ملیں گے. ایمان کے مطالبے کے بعد عمل کا مطالبہ ہے, استقامت کا مطالبہ ہے. وہ بھی اللہ تعالیٰ جتنا علم دے رہے ہیں اس کے لحاظ سے کر رہے ہیں. بلکہ ہم مسلمانوں کو تو بہت سی چیزیں والدین سے میراث میں مل جاتی ہیں. وہ لوگ جو مسلمان نہیں ہیں, جن تک اسلام کی دعوت نہیں پہنچی, ان کو اللہ نے جتنا علم دیا ہے اس کے مطابق ان کو ماخوذ بھی ٹھہرائے گا, اس کے مطابق جواب دہی بھی ہوگی, اور اس کے مطابق ہی ان سے استقامت کا بھی مطالبہ ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کا قانون یہ ہے کہ ما انا بظلام للعبید, میں اپنے بندوں پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا. چنانچہ قاعدہ یہ ہے کہ لیبلوکم فی ما آتاکم, جو میں نے دیا ہے اسی میں آزماتا ہوں. سر میں نے کہا آپ کی موجودگی سر ان لوگوں کے لیے کسی بلیسنگ سے کم نہیں ہے جو دین کو واقعی سمجھنا چاہتے ہیں کہ دین ہے کیا, اور ہماری دعا ہے سر کہ اللہ آپ کو صحت اور تندرستی والی زندگی دے. سر میرا سوال یہ ہے کہ اگر پیدائش اور وفات اللہ کے ہم مقرر ہے تو بیچ کی تو ساری لائف چلے انسان کے لیے آزاد ہے کہ اس کو چھوڑ دیا جائے کہ وہ جو کرے گا اس کا بعد میں حساب ہوگا. اگر موت بھی یقیناً ہے اور اللہ کے ہاں اس کی ریزن بھی یقیناً فکسڈ ہوگی کہ اس شخص نے کیسے مرنا ہے,
تو اس صورت میں جو شخص قتل ہو جاتا ہے تو یقیناً پھر اس کا قاتل بھی تو کوئی اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوگا. اس صورت میں وہ جو قاتل ہے وہ سٹینڈ کرتا ہے, وہ کیا روز قیامت عذر پیش کرے گا؟ وہ تو یہ کہہ سکتا ہے کہ اللہ میرا تو قصور ہی نہیں ہے, یہ تو آپ نے لکھا ہوا تھا کہ جی میں نے قتل کرنا ہے. اور اگر وہ زندگی میں بھی کچھ 14, 15, 20 سال کی قید کاٹتا ہے یا اس کی ساری سوشل لائف تباہ ہو جاتی ہے, فیملی تباہ ہو جاتی ہے, تو اس صورت میں یہ کیا ہے سر, اس کا کچھ مجھے دیکھیے یہ ایک لفظ آپ نے اس میں داخل کر دیا, لکھا ہوا ہے. یہ اولاً تو قرآن میں آیا نہیں, دوسرے یہ کہ اگر آیا بھی ہو تو اس کی وہ تعبیر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا بنا دی ہے, بنانے کے بعد اس کو ایک عالم اسباب کی صورت دے دی ہے. یعنی اس میں چیزیں اپنے نتائج تک پہنچتی ہیں لیکن اس کا پروسیس, اس کا لائے عمل مقرر نہیں ہوتا. اس میں دسیوں امکانات رکھ دیے جاتے ہیں. اسی چیز کو ہمارے پرانے اہل علم تقدیر معلق کہتے تھے. یعنی چیزیں شرائط کے ساتھ بیان ہو جاتی ہیں. یہ فلاں معاملہ اس طرح ہوگا تو یہ نتیجہ نکلے گا, اس طرح ہوگا تو یہ نتیجہ نکلے گا. گویا ایک ہی چیز کے وقوع کے دسیوں امکانات رکھ کر اللہ تعالیٰ انسانوں کو ارادہ و اختیار کے ساتھ جینے کا موقع دے رہے ہیں. تو اس لیے جو سارا بیان آپ نے فرمایا ہے یہ واقعے کے خلاف ہے. اس عالم اسباب میں اللہ تعالیٰ نے ارادہ دیا ہے, اختیار دیا ہے اور انسان کو دیا ہے. اس کے ساتھ اس کو مہلت عمل دی ہے, اور اس مہلت عمل میں جو اہداف یا ٹارگٹس مقرر کیے ہیں, موت بھی ایک ہدف ہے جس تک ہم آگے بڑھ رہے ہیں, اس کے لیے دسیوں امکانات رکھتی ہے. ان میں سے کوئی امکان روبہ عمل ہو جائے گا, وہ کوئی امکان دسیوں امکانات میں سے 1-2 ہوں گے, لیکن اللہ اس کا علم رکھتا ہے. تو یہ بس 2 باتیں الگ الگ ہیں بالکل. امکانات کی دنیا متعین اور محدود نہیں ہے, اور اللہ کا علم کبھی غلط نہیں ہو سکتا. دونوں کو بیک وقت اس طرح مانا جاتا ہے. یہ جس طرح ہم آپ انسان زمان و مکان میں رہنے والے لکھا ہوا سمجھتے ہیں, یہ اس طرح نہیں ہے. سورۃ توبہ میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو مشرکین عرب ہیں ان کو مسجد حرام سے وہ اب دور رہیں گے, نجس ہیں اور مسجد حرام سے دور رہیں گے. اس کی جو تصریح آپ نے البیان میں فرمائی ہے کہ یہ جو حکم تھا اس دور کے مشرکین کے لیے تھا. اس دور میں اگر مشرکین دعوت دین سمجھنے کے لیے آنا چاہیں تو وہ آ سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی فرماتے ہیں کہ مشرکین عرب جزیرہ نماء عرب میں مستقل سکونت اختیار نہیں کر سکتے اور عبادت گاہیں اپنی تعمیر نہیں کر سکتے. تو یہ جو پارٹ ہے کہ مستقل سکونت اختیار نہیں کر سکتے اور عبادت گاہیں تعمیر نہیں کر سکتے, یہ جو اصولی ہدایت ہے یہ قرآن مجید میں ہمیں کہاں ملتی ہے؟ کیونکہ مکتبہ افراحی میں تو فقط قرآن مجید میں ہی اصولی ہدایت حاصل کی جاتی ہے, تو روایات میں تو چلے کچھ تصریح ہے, قرآن مجید میں یہ اصولی ہدایت کہاں ہے؟ جو سوال آپ نے کیا ہے اس کے جواب میں یہ عرض ہے کہ مشرکین عرب کے لیے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے اتمام حجت کے نتیجے میں جو کچھ ہونا تھا وہ سب قرآن میں بیان ہو گیا ہے. یعنی یہ بتا دیا گیا ہے کہ ان کے لیے اسلام اور تلوار کے سوا کوئی راستہ نہیں. آخر میں 50 دن کی مہلت دی گئی تھی. 50 دن کے اندر اندر اگر وہ ایمان لے آتے تو ان کے لیے سرفرازی کی بشارتیں تھیں, نہ لاتے تو اللہ کے عذاب کا نشانہ بن جاتے. اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق دی, چند لوگوں کے سوا وہ انہی 50 دنوں میں جوک در جوک ایمان لے آئے اور اس طرح اللہ کے عذاب سے محفوظ رہے. اس سے 1 سال پہلے یہ بتا دیا گیا تھا کہ اب یہ مسجد حرام کے قریب بھی نہیں آ سکیں گے. اللہ کے پیغمبر نے ان پر حق واضح کر دیا. ان کے لیے اب حرم کے دروازے بھی بند ہو گئے ہیں, زندگی کے دروازے بھی اور حرم کے دروازے بھی. تو یہ بات میں نے بتائی ہے کہ لا یقرب المسجد الحرام بعد عامہم ھذا, اس کا کوئی تعلق باقی لوگوں سے نہیں. یہ تو قرآن کا بیان. ایک دوسری چیز وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی ایک پرانی سنت یا اس کے فیصلے سے پیدا ہوئی ہے. اس پر میں نے ایک تفصیلی مضمون اپنی کتاب مقامات میں لکھا ہے. اس کا عنوان ہے خدا کے فیصلے. اس میں یہ بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 2 علاقوں کو اپنے لیے خاص کیا ہے.
اس کے لیے قرآن کی تعبیر ہے الارض المقدسہ سورہ مائدہ میں۔ الارض المقدسہ کا مطلب ہے کسی علاقے، کسی زمین کے خطے کو انسانوں کے لیے خاص کرنے کی بجائے اللہ نے اپنے لیے خاص کر لیا۔ سرزمین عرب اور فلسطین کے بارے میں یہ فیصلہ اللہ نے کیا۔ فلسطین کا معاملہ تو سیدنا مسیح کی بعثت کے بعد ختم ہو گیا۔ یہ بتا دیا گیا کہ جن کے لیے یہ فیصلہ کیا گیا تھا، جب وہ میرے عذاب کے مستحق ٹھہرے ہیں، تو اب میں یہ اپنی امانت ایک دوسری قوم کو تفویض کر رہا ہوں۔ بنی اسماعیل کو مل گئی۔ بنی اسماعیل کا علاقہ جزیرہ نماء عرب ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فیصلے، نہ کہ مشرکین عرب کے بارے میں جو قرآن نے اتمام حجت کے بعد فیصلے کیے ہیں، اس کے ذیل میں نہیں، اس کے ذیل میں یہ فرمایا کہ لا یجتمع فیہ دینان۔ تو میرے نزدیک یہ روایت بالکل درست ہے، یہ فیصلہ بھی بالکل درست ہے۔ یہ اللہ کے اسی فیصلے کی فرع ہے جو اس نے فلسطین کے بارے میں اور جزیرہ نماء عرب کے بارے میں کیا ہوا ہے۔ تو اس کی پابندی کرنی چاہیے۔ اس کی خلاف ورزی ہوگی تو پھر بائبل میں آپ پڑھ لیں کہ جب فلسطین کے معاملے میں یہودیوں نے یا بنی اسرائیل نے یہ خلاف ورزی کی تھی تو نتیجہ کیا نکلا تھا۔ مجھے اندیشہ ہے کہ اگر ہم بھی اس خلاف ورزی پر اصرار کریں گے تو نتیجہ اس سے مختلف نہیں نکلے گا۔ بنی اسماعیل ایک مرتبہ خدا کے شدید عذاب سے دوچار ہو کر عالمی سطح پر اپنی حیثیت کھو چکے ہیں۔ اب زندگی ہے، جزیرہ نماء عرب میں ان کے پاس اقتدار ہے، قائم رکھنا چاہتے ہیں تو اس طرح کے تجاوزات نہ کریں۔ اگر کریں گے تو خدا کا قانون پھر گردش پہ آ جائے گا۔ کہ امتحان کیوں بنایا زندگی کو؟ جی یہ ملاقات ہوگی تو پوچھیں گے۔ جو زندگی گزارنے کا سب سے میری بہن بہترین طریقہ ہے علم اور عمل دونوں میں، وہ یہ ہے کہ ہمیں جو وجودی حقائق دے دیے گئے ہیں ان کو ہم تبدیل نہیں کر سکتے۔ ان کے اندر یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے لیے کیا مواقع ہیں۔ ہم زمان کو ختم نہیں کر سکتے، مکان سے باہر نہیں نکل سکتے، اور انسان کے حواس کے دائرے کو بڑھا سکتے ہیں، لامتناہی نہیں کر سکتے۔ عقل کے لیے دونوں امکانات موجود ہوتے ہیں، لازمی نتیجے نکالیں، امکانی نتیجے۔ امکانی نتیجوں کو تجربے اور مشاہدے کے بغیر لازمی نتیجوں میں بدل نہیں سکتے۔ یہ ہمارے علم کے حدود ہیں۔ تو اس لیے ان کے اندر تو ایک گیون صورتحال ہے، یعنی ہم جس صورتحال میں پیدا کیے گئے ہیں اس میں امتحان برپا ہے۔ اب یہ کہ برپا جس نے کیا ہے اس سے نہ میری ملاقات ہے نہ آپ کی ملاقات ہونے کا فی الحال امکان ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں ابدی زندگی اس امتحان سے گزارے بغیر نہیں دوں گا۔ تو ابدی زندگی میرا کوئی استحقاق نہیں ہے۔ یہ کبھی اپنے کمرے میں بیٹھ کر چند لمحوں کے لیے سوچئے کہ ابدی زندگی چیز کیا ہے۔ یعنی ہم زندگی کے اعتبار سے خدا کے ساتھ رہیں گے، کوئی معمولی چیز ہے یہ؟ اس کو دینے کی قیمت مانگی ہے اس نے، تو اس کی ریزن بھی یہی ہے۔ اب یہ قیمت آپ کو ادا کرنی ہے امتحان سے گزر کر۔ تو اب آپ دکاندار سے کہتی ہیں کہ بھائی بات یہ ہے کہ کپڑا تو مجھے بہت پسند ہے لیکن پیسے نہیں دینے، اور کیوں مانگتے ہو؟ تو ذات باری پر اگر تو ہمارا کوئی احسان ہوتا تو پھر ہم کہتے کہ جی ہم نے تو فلاں فلاں کارنامے کیے ہیں، اب آپ نے ہمیں کس مصیبت میں ڈال دیا۔ ہمیں تو جو ملا ہے اس کی عنایت سے مل گیا، آ گئے دنیا میں۔ اب بشارت یہ ہے کہ تمہارے اندر جو بقا کی خواہش ہے، باقی رہنے کی خواہش، سب سے بڑی خواہش یہی ہے، سب سے بڑا عرض یہی ہے، سب سے بڑا داعیہ یہی ہے کہ ہم جانا نہیں چاہتے، کسی حال میں جانا نہیں چاہتے۔ زندگی کی کلفتوں سے گھبرا کے کبھی کبھی کہتے ہیں کہ چلے جائیں، ورنہ اگر وہ دور کر دی جائیں تو کوئی نہیں جانا چاہتا۔ تو اللہ نے یہ کہا ہے کہ یہ بقا کی خواہش آخری درجے میں پوری ہو جائے گی، موت کے بعد تم ہمیشہ زندہ رہو گے، لیکن اس کی قیمت ہے، پرائس، وہ آزمائش سے گزرنا ہے۔ اب آپ کہتی ہیں کہ کیوں مانگ رہا ہے، تو یہ تو پھر وہیں جا کے پوچھنا پڑے گا۔ کہتے ہیں کہ اصولی طور پر قرآن کا استدلال اور سائنس کا استدلال میں کوئی فرق نہیں ہے، اور تمام سائنسی نظریات معلوم سے نامعلوم کی دلیل پر قائم کی جاتی ہے، اور اسی طرح قرآن میں بھی معلوم سے نامعلوم یا شہود سے غیب
پر دلیل کے پر قائم ہے۔ قرآن کا استدلال بھی اتنا ہی سائنٹیفک ہے جتنا کہ سائنس کا، یا ابھی آنے والی سائنس میں فردر کوئی اس کے پیرامیٹر جو ہیں وہ چینج ہونے والے ہیں استدلال کے، جو فنڈامنٹلز ہیں اس کی، میں اس کی بات کر رہا ہوں سائنس کے، کہ وہ چینج ہو جائیں گے تو کیا یہ سیم ہو جائے گا یا پھر بھی اس میں کوئی فرق رہ جائے گا؟ دیکھیے، انسان کو تبدیل کرنا پڑے گا، یعنی کوئی نیا انسان اگر بنانے میں ہم کامیاب ہو گئے تو پھر یہ تبدیلی آ سکتی ہے، ورنہ انسان کے حدود بالکل متعین ہیں۔ یعنی میرے پاس حواس ہیں، باطنی حواس بھی ہیں، ظاہری حواس بھی ہیں، ان کی ایک حد ہے، اس حد کو سائنس بڑھاتی ہے، یعنی وہ نئے حواس نہیں تخلیق کر پاتی، یہ ممکن ہی نہیں اس کے لیے، کیونکہ انسان ہے جس نے خوردبین کے سامنے بیٹھنا ہے، انسان ہے جس نے دوربین کے سامنے بیٹھنا ہے۔ تو انسان کے پاس جو حواس ہیں ان کے حدود کو آپ جتنا چاہے بڑھا لیں آلات کے ذریعے سے۔ اب ہم نے اس میں بڑی کامیابیاں حاصل کی ہیں، اس کے امکانات موجود ہیں، لیکن بنیادی مقدمہ جب اٹھے گا استدلال یا ریزننگ کا، وہ حواس سے اٹھے گا، اس کے علاوہ نہیں اٹھایا جا سکتا۔ اور عقل کے لیے دو ہی راستے ہیں، وہ بعض چیزوں کا لزوم پیدا کر دیتی ہے، بعض چیزوں کا امکان پیدا کر دیتی ہے۔ لزوم کو ماننا ناگزیر ہوتا ہے، امکان کے لیے تحقیق کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ تو اس کے سوا کوئی اور راستہ ہے نہیں انسان کے پاس، البتہ کوشش کرنی چاہیے کہ آدمی بدل لے، تو اگر وہ بدل گیا تو یہ دنیا بھی تبدیل ہو جائے گی۔ اب مجھے نہیں معلوم کہ ہمارے گھر میں بندھی ہوئی بکری کس طرح استدلال کرتی ہے، یہ مجھے نہیں معلوم، لیکن انسانوں کے لیے تو یہی طریقہ ہے، اور کوئی طریقہ ہے نہیں۔ جی السلام علیکم، میرا نام مبشرہ ہے اور میں ایک فزکس کی اسٹوڈنٹ رہی ہوں۔ تو میں آپ کا جتنے بھی لیکچرز ہوتے ہیں یا کچھ ہے، میں جب سے آپ کوکب کے ساتھ ٹی وی پہ آنا شروع کیا میں تب سے فالو کر رہی ہوں۔ تو شاید میرے کوئی کویشچن نہیں ہے، کچھ درخواست ہے آپ سے کہ ہم لوگ اسکول میں پڑھتے آئے ہیں کہ 4 الہامی کتابیں، جبکہ اب مجھے جو سمجھ آیا ہے کہ الہامی کتاب تو صرف تورات ہے یا قرآن شریف ہے، یا اس سے پہلے شاید حضرت ابراہیم اور حضرت نوح کی ہوگی۔ تو جو اناجیل ہیں وہ تو حضرت عیسیٰ کے حواریوں نے حضرت عیسیٰ کے بعد لکھی، تو ان کو ہم الہامی کتاب کیوں کہتے ہیں؟ پھر جو زبور ہے وہ تو حضرت داؤد کی اللہ کی حمد کی پوئٹری ہے، اس کو بھی ہم کیوں الہامی کتاب کہتے ہیں؟ اسکول میں کیا یہ غلط ہمیں پڑھایا گیا؟ اور اس کی تھوڑی سی تصحیح فرماتے ہیں۔ الہامی کتاب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اس کو اپنے الفاظ میں نازل فرمایا ہے، اس کا کانٹینٹ کیا ہے یہ تو متعین نہیں ہے، اللہ ہی طے کریں گے۔ چنانچہ اگر زبور میں مناجاتیں ہیں یا اللہ کے حضور میں دعائیں ہیں تو وہ کیوں الہامی نہیں ہو سکتی؟ یعنی میں سوال آپ کا سمجھ نہیں سکا۔ اللہ تعالیٰ جس چیز کو چاہیں نازل کر دے۔ سورہ فاتحہ کو دیکھیے، وہ ایک دعا ہے، بندے دعا کر رہے ہیں، پوری دعا بندوں کی طرف سے ہے، لیکن وہ الہام ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ دعا خود اپنے پیغمبر کی زبان پر نازل کی ہے، تو ہم اس کو سیکھتے ہیں۔ میرا کویشچن شاید میں ٹھیک سے نہیں پوز کر پائی۔ میرا کویشچن یہ تھا کہ جیسے تورات ہے اور اس کی جو تعلیمات ہیں، جو اس کی شریعت ہے، وہ ایک ڈاکومنٹڈ ہے اور اس کے فالورز اس کو فالو کرتے ہیں۔ قرآن شریف جو ہے اس کو بھی وہ اس کی حفاظت بھی اللہ نے اپنے ذمہ لی ہے، اور وہ ہم کہتے ہیں وہ چینج بھی نہیں ہو سکتی، تو اس کو بھی ہم اس کا ایک ایک ورڈ جو ہے نا وہ ہم اس کو فالو کرتے ہیں۔ اسی طرح جو 1,24,000 اللہ نے اگر نبی بھیجے ہیں تو قرآن میں تو صرف 19 نبیوں کا ذکر ہے، تو پھر جو اور جو ہمیں شریعتیں لوگوں کی نظر آتی ہیں، ہندوؤں کی گیتا ہے جو کرشنا پہ اتری ہے، یا کنفیوشس ہیں چینی نبی ہیں، یا کوئی، تو اگر وہ کہتے ہیں تو جیسے سوکریٹس کو بھی یونانی کہتے ہیں کہ وہ نبی تھے، تو ان کی بھی ایک رائٹنگز ہیں، اور چونکہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے مسلمانوں کا کہ کتابوں پر بھی ایمان لانا ہے، تو اس صورت میں ہم نے جو ہے ان کی ٹیچنگز جو ہیں جو ان کتابوں میں ہیں، تو وہ ان کی لا بیئرنگ بکس ہیں، وہ میں اس حوالے سے پوچھ رہی تھی کہ کیا پھر گیتا اور جو کنفیوشسزم کی ہیں
उनको वो उनकी टीचिंग प्रॉपर तो नहीं रह गई, चेंज हो गई हैं, तो लेकिन हम उनको उनकी इज़्ज़त करना हम पर वाजिब है। बहन ये चीज़ें कुछ मिल गई हैं, खल्त मल्त हो गई हैं। कन्फ्यूशस ने कभी ये दावा नहीं किया कि उसने अल्लाह का कोई इल्हाम पेश किया है। वो एक अखलाकी फ़लसफ़ी थे, उन्होंने अपने अखलाकी उसूल इसी तरह पेश किए जैसे बड़े फ़लसफ़ी पेश करते हैं। चीनियों के कहने से कुछ नहीं होता, सबसे पहले ख़ुद उस शख्स को कहना चाहिए। यानी बाद में तो आप हो सकता है मेरे बारे में इसी तरह की बातें सुनना शुरू कर दें, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कोई ऐसी बात कभी नहीं कही। तो कन्फ्यूशस के बारे में जितनी मालूमात भी हमको हासिल है उसमें इस तरह की कोई बात उन्होंने कभी नहीं कही। इसी तरह गीता के बारे में जिन लोगों ने उसको पढ़ा है, सिर्फ सुना नहीं लोगों से, वो जानते हैं कि गीता असल में तसव्वुफ़ की किताब है। हिंदू मत का दूसरा दौर उससे शुरू हुआ है और उसमें जिस तरह हमारे यहाँ तसव्वुफ़ आया है उनके यहाँ भी आया है, वो इसकी किताब है। अगर इल्हामी किताब होने का कोई ख्याल पैदा हो सकता है तो वो वेदों के बारे में हो सकता है, और वेदों में भी पहले 3 वेद आपके लिए शायद उसमें भी तायसे ताज्जुब हो कि जो ऋग्वेद है असल वेद वही है, वो बिल्कुल ज़बूर की तरह आप उसको निकाल के पढ़ें। जिस तरह ज़बूर में मज़ामीर हैं, मुनाजातें हैं, बिल्कुल इसी तरह ऋग्वेद मुनाजातों और मज़ामीर का मजमूआ है। सामवेद में उन मुनाजातों में से वो मुनाजातें मुंतखब की गई हैं, साफ मालूम होता है कि बाद के लोगों ने की हैं, जो नमाज़ों में या इबादात में पढ़ी जानी है। और यजुर्वेद में उन्हीं मुनाजातों से मुतल्लक इबादात बताई गई हैं, यानी रिचुअल्स जो है, रसूम व ज़वाहिर बयान हुए हैं। तो इस वजह से इल्हामी होने के लिए तो ये ज़रूरी है कि पहले ये मालूम हो कि क्या पेश करने वाले ने ऐसा कहा है, फिर हम उसके पेश करने का जायज़ा लेंगे। अल्लाह ताला ने जो किताबें नाजिल की, ये उनको मानना है इस एतबार से कि हाँ, हमारे परवरदिगार ने तौरात नाजिल की थी एक किताब के तौर पर, इंजील नाजिल की थी एक किताब के तौर पर। ये वाक़े का एतराफ़ है। वो किताबें अब किस सूरत में हैं उसका ताल्लुक़ तहकीक से है। तो हम जानते हैं कि वो किताबें अपनी असल ज़ुबान में महफूज नहीं रह सकी। हम ये भी जानते हैं कि तौरात तो सैयदना मूसा को मुरत्तब करने का मौका मिल गया, इंजील के बारे में वो मौका भी नहीं मिल सका। हम ये भी जानते हैं कि ज़बूर के मज़ामीर में बाद के ज़मानों में लोग अपने मज़ामीर भी वज़ा करके दाखिल करते रहे हैं। ये इल्मी मालूमात हैं जो उनके बारे में है, तो इस लिहाज से उनके बारे में बात की जाती है। लेकिन जब हमें ये कहा जाता है कि हम अल्लाह की किताबों पर भी ईमान लाएं, तो उसका मतलब जो किताबें उसने नाजिल की थी, हम ये मानते हैं कि वो किताबें उसने नाजिल की थी। अब वो किस सूरत में है, ये तहकीक का मौज़ू है। कि किताबुल्लाह के बाद ये अहले तशी की जो 4 किताबें और जो अहले सुन्नत की 6 किताबें, इनमें से हुज्जत कौन सी है कुरान किताबुल्लाह के बाद? हुज्जत से आपकी क्या मुराद है? हुज्जत से सर मेरी मुराद ये है कि हमें कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए किताबुल्लाह के बाद? सारी दुनिया की। इसीलिए मैंने पूछा था हुज्जत से क्या मुराद है। नहीं सर, जो एक होता है ना, हम अक्सर देखते हैं दीन में ये हुज्जत है। अल्लाह की किताब हुज्जत है। हुज्जत तो अल्लाह की किताब और पैगंबर होता है, बाकी सब इंसानी काम है। उनमें से कुछ बेहतर होंगे, कुछ में खामियां होंगी, कुछ में नकाइस होंगे। जितनी किताबें भी इंसानों ने तरतीब दी हैं वो कभी हुज्जत नहीं होती। उनको आप पढ़ते हैं, उनसे इल्म हासिल करते हैं, उसमें से कोई चीज़ आपके नज़दीक दुरुस्त होती, आप मुतमईन हो जाते हैं कि ये चीज़ तो बिल्कुल सही है, तो वो आपके ज़मीर का फतवा है जो आपके लिए हुज्जत बन जाता है। इसको हुज्जत कहते हैं। बाकी किताबें अगर इंसानों की हैं तो वो गलतियों से पाक नहीं हो सकती। फिर क्या किताबुल्लाह काफ़ी है? ये हुज्जत मानने के लिए काफ़ी है, लेकिन इल्म हासिल करने के लिए तो आपको और बहुत सी किताबें पढ़नी पड़ती हैं। अब अभी एक हमारी बहन ने बताया कि वो फ़िज़िक्स की उस्ताद है, तो आप क्या वो कहेंगे कि फ़िज़िक्स क्यों पढ़ी जाए, किताबुल्लाह काफ़ी है? नहीं, मैं ये दीन के हवाले से बात कर रहा हूँ। दीन के हवाले से किताबुल्लाह बिल्कुल काफ़ी है। आपने अल्लाह की किताब पढ़ ली, उसमें जो चीज़ें बयान की गई हैं, जब आप उस पर अमल करेंगे तो बहुत सी और चीज़ों को भी आपको मानना पड़ेगा। वो किताब खुद मनवाती है उन चीज़ों को।
قرآن پاک میں ہر چیز کا بیان ہے, وضو کا بھی بیان ہے, سارا کچھ ہے, صلاۃ کا طریقہ نہیں ہے. قرآن مجید میں کسی چیز کا بیان نہیں. عبادات میں سے کوئی چیز ابتداً قرآن مجید میں زیر بحث ہی نہیں آئی. سرے سے پہلے سے موجود چیزوں میں اگر کوئی غلطی ہے تو اس کی تصحیح کی گئی, زیر بحث ہی نہیں. سرے سے وضو کا طریقہ قرآن نے بیان نہیں کیا. وضو کے بارے میں ایک مسئلہ پیدا ہوا, اس کو بیان کرتے وقت بات دہرائی ہے. ہم روز بیان کرتے ہیں, بچوں کو وضو سکھا رہے ہوتے ہیں تو بیان کر رہے ہوتے ہیں. تمام سنت عمل سے منتقل ہوئی ہے. قرآن مجید سے کوئی چیز ایک بھی نہیں. نماز کیا, حج بھی نہیں. حج کا ذکر بھی چند غلطیوں کی اصلاح کے ذیل میں آیا ہے. میری یادداشت میں ہے, میں نے کہیں آپ کی ویڈیو دیکھی تھی جس میں آپ نے کہا تھا کہ آپ کے گھر والے بھی چاہتے تھے شاید کہ آپ سی ایس ایس کریں, اور آپ جو پنجاب لائبریری ہے اس کے سامنے مسجد میں بھی کچھ دن رہے تھے. شاید اس طرح کی ایک ویڈیو میری نظروں سے گزری. میرا یہ سوال ہے کہ ہمارے بہت سارے لوگوں کے, یعنی میرے پرسنلی گھر والے یہ چاہتے ہیں کہ ہم جو ہے نا وہ سی ایس ایس وغیرہ کریں, اور میری آج کل بھی چاہتے ہیں. جی آج کل اب تو یہ بہت رسوا ہو گیا, بہت رسوا ہو گیا, لیکن وہ آج تک بھی چاہتے ہیں. اور جو میری اپنی خواہش ہے وہ یہ ہے کہ میں استاد بنوں. تو میں جب ان سے یہ تھوڑا بہت ذکر کرتا ہوں تو وہ کہتے ہیں کہ تو ماسٹر لگنا ہے, یعنی ماسٹر بننا ہے آپ نے. تو درمیان میں میں اس کی تیاری بھی کر رہا ہوں, لیکن میرا جو شوق ہے وہ دوسرا ہے. وہ مجھ سے پوچھتے رہتے ہیں کہ تیاری کیسی چل رہی ہے, تو میں ان کو کہتا ہوں صحیح جا رہی ہے, ٹھیک ہے جس طرح ہوتا ہے. اب میرا سوال یہ ہے کہ کیا ہم اگر وہ چیز نہیں کر پاتے تو کیا یہ ایک گستاخی کے زمرے میں آئے گا, یا یہ اچھا نہیں ہوگا, یا ہمیں ساری زندگی اس چیز کا ریگریٹ رہے گا کہ ہم اپنے والدین کی بات نہ مان سکے, یا جس طرح وہ چاہتے تھے وہ نہ کر سکے. حالانکہ دوسری سائڈ پہ ہم وہ کر رہے ہیں جو ہم خود چاہتے ہیں, جو ہمارا شوق بھی ہے. تو آپ پلیز اس بارے میں تھوڑی سی گائیڈنس بھی دے دیں, اور ہمارے لیے دعا بھی کریں کہ جو ہمارے لیے اچھا ہو وہی ہو. اللہ آپ کی مدد کرے. آپ کو کیا سیکھنا ہے, کیا پڑھنا ہے, کیا بننا ہے, شادی کہاں کرنی ہے, ان تمام فیصلوں میں والدین کا کوئی اختیار نہیں. یہ فیصلے آپ اپنے علم اور اپنی عقل کے مطابق کریں. اس میں آخری فیصلہ آپ کا ہے. والدین بس زیادہ سے زیادہ آپ کو مشورہ دے سکتے ہیں, اپنے تجربات بیان کر سکتے ہیں. ان کے باب میں اللہ کا حکم یہ ہے کہ آپ ہر حال میں حسن سلوک کریں گے, ان کی ضروریات پوری کریں گے. اگر ان کو آپ کی کسی مدد کی ضرورت ہے تو اس سے دریغ نہیں کریں گے. ان سے اختلاف کرتے وقت بھی ان کا ادب ملحوظ رکھیں گے. کبھی جھڑکنے کا یا ڈانٹ ڈپٹ کرنے کا طریقہ اختیار نہیں کریں گے. یہ چیزیں زندگی کیا ہے وہ خدا کی آپ کے پاس امانت ہے, اس کے لازمی تقاضے آپ ہی کو پورے کرنے ہیں. یہ بات قرآن سے بھی واضح ہے, احادیث سے بھی واضح ہے. تو اس لیے اس میں کوئی گناہ کا سوال نہیں ہے. شائستگی کے ساتھ معذرت کر دیجیے کہ میرا باطن مجھے یہی کہتا ہے, میں اسی پر مطمئن ہوں, مجھے یہی راستہ اختیار کرنا ہے. وہ اگر آپ کی غلط رائے بھی ہے تو آپ کو اسی پر عمل کرنا چاہیے. میرا سوال یہ ہے کہ قرآن پاک میں یہودیوں اور عیسائیوں کے ساتھ ساتھ سابعہ اور مجوس کا بھی ذکر آیا ہے آلموسٹ اہل کتاب کی کیٹیگری میں. میں پوچھنا یہ چاہ رہی تھی کہ کیا ان کو یہ جو سٹیٹس قرآن پاک میں مینشن کیا گیا ہے یہ ایک متعین ٹائم کے لیے تھا جب کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی زندگی میں موجود تھے, یا بعد تک بھی ہے؟ اور اگر ان کا سٹیٹس یہ تھا تو کیا ان سے ریلیونٹ یہ سٹیٹس کسی باقی اقوام کو بھی دیا جا سکتا ہے, جیسے کہ بعد کے سلاطین میں سے کچھ نے, جیسے کہ محمد بن قاسم جب آئے سندھ میں تو انہوں نے ہندوؤں کی جو برہمن کاسٹ تھی اس کے پیشواؤں کو بھی اہل کتاب میں شامل کیا اور ان سے جزیہ لیا اور ان کو پروٹیکشن دی. تو کائنڈلی اس میں مجھے اپنا تھاٹ جو ہے وہ بتائیے. دیکھیے, دین میں جو چیزیں بیان کی گئی ہیں ان کے دو پہلو ہوتے ہیں. ایک یہ کہ وہ کس صورت میں بیان کی گئیں, ایک یہ کہ ان کے اندر کیا حقیقت موجود تھی. حقیقت کو کبھی معنی سے تعبیر کیا جاتا ہے, کبھی فقہی تعبیر
قلت کی اختیار کی جاتی ہے۔ تو جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قومیں تھیں ان کا ذکر تو صورت اور معنی دونوں کے لحاظ سے آ گیا، جیسے کہ آپ نے بیان فرمایا ہے۔ یہ پتہ چل گیا کہ مشرکین کن کو کہا جاتا ہے، کافر کون ہوتے ہیں، یہ معلوم ہو گیا کہ اہل کتاب کون ہے۔ اہل کتاب سے ملتے جلتے گروہ جیسے مجوس ہیں، سابعی ہیں، ان کا ذکر بھی ہو گیا۔ اب ظاہر ہے کہ حقیقت کو دیکھا جائے گا تو شرک مثال کے طور پر عرب کے مشرکین میں اقراری شرک کی صورت میں موجود تھا۔ اقراری شرک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ یہ مانتے ہیں کہ اللہ نے اپنی ذات میں یا خلق و امر میں کسی کو شریک ٹھہرایا ہے، اس حیثیت سے مانتے ہیں تو آپ کو مشرک کہا جا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے اہل کتاب، یعنی کیا اللہ کی کوئی کتاب، اللہ کا کوئی پیغام نازل ہوا تو ہمیں یقینی طور پر اگر معلوم ہے تو وہ تو یہود و نصارہ کے بارے میں معلوم ہے، مجوس کے بارے میں اور سابعین کے بارے میں بھی یقینی طور پر معلوم نہیں ہے۔ تو وہاں پھر حقیقت سامنے رکھ کر ہم تحقیق کرتے ہیں۔ حقیقت کیا ہے کہ یہ بات واضح ہونی چاہیے، اور ظاہر ہے علمی اور عقلی دلائل سے ہوگی جب قرآن میں ذکر نہیں ہے کہ فی الواقع فلاں کتاب اللہ کی کتاب ہے یا فلاں شخصیت اللہ کی طرف سے منتخب کر کے پیغمبری کے منصب پر فائز کی گئی تھی۔ ابھی میں نے ویدوں کا ذکر کیا، تو یہ ہماری ایک رائے ہوگی، اس کو غالباً کے انداز میں پیش کرنا چاہیے، کیونکہ جو اجتہادی اطلاقات ہیں ان کے بارے میں حتمی دعویٰ نہیں کیا جا سکتا۔ اس میں ظاہر ہے کہ عملی فیصلے کرنے ہوتے ہیں۔ اب مثلاً مسلمان آئے تو یہاں مشرکین بھی تھے اور توحید پرست لوگ بھی تھے، تو ان کو یہ فیصلہ کرنا تھا کہ اللہ کے جو ہدایات و احکام ہیں ان کا ہم کیسے اطلاق کریں گے یہاں کے لوگوں پر۔ انہوں نے ایک فیصلہ کیا اسی اصول کو سامنے رکھ کے، یعنی وہاں حکم دیا گیا تھا تو پیچھے ریشنل کیا تھا، کیا وہ یہاں پایا جاتا ہے؟ اگر انہوں نے محسوس کیا کہ پایا جاتا ہے تو حکم کا اطلاق کر دیا، حکم اپلائی کر دیا اس کے اوپر۔ تو ہم بھی دنیا میں یہی کام کرتے ہیں، اس میں غلطی بھی ہو سکتی ہے۔ مثلا مجھے اس سے اتفاق نہیں ہے کہ یہاں کے لوگوں کے بارے میں جزیے کا فیصلہ کیا جا سکتا تھا۔ میں نے بہت تفصیل سے لکھا ہے کہ جزیے کا تعلق ان لوگوں سے تھا جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کی دعوت کے مخاطب ہوئے اور انہوں نے آپ کی دعوت کو آپ کی زندگی میں قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ استاد محترم، ایک تو آپ سے ایک نصیحت لینی تھی کہ اخلاقیات جو ہے وہ ہماری جو ہے ذرا بہتر ہو جائیں۔ ٹیمپرامنٹ ہماری پوری قوم کا ہی ویسے بہت لوز ہے، ذرا سا سڑک پر کوئی دیر ہو جائے، ذرا سی بھی گاڑی کو ادھر کو کرتے ہوئے تو بڑی زور کی ہارن یا گھور ملتا ہے۔ تو ہماری بیگم صاحبہ بھی مجھے کہتی ہیں کہ سارا دن صبح شام غامدی صاحب کی کلپ آپ دیکھتے ہو کانوں میں ٹوٹیاں لگا کے، تو ذرا ان سے اخلاقیات بھی تھوڑی سی کہ وہ آپ کے جیسا ٹیمپرامنٹ اور آپ کے جیسا اخلاقیات ہمارا بھی ہو جائے۔ اس میں آپ سے ایک بڑی بنیادی غلطی ہوئی ہے، اس کی اصلاح کر لیں۔ یعنی بیوی کوئی بہت لڑاکا قسم کی منتخب کریں، اس میں اگر آپ کامیاب ہو گئے تو پھر آپ کا تزکیہ بھی ہو جائے اور اخلاقیات بھی بہت اعلیٰ ہو جائے۔ وہ ایک بزرگ کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے نا کہ لوگ ان کی مجلس میں بیٹھتے تھے اور بہت عزت کرتے تھے، کوئی پاؤں چھو رہا ہے، کوئی ہاتھوں کو چوم رہا ہے۔ ایک دن ایک مرید نے خیال کیا کہ آج ذرا دیکھا جائے گھر میں کیا بنتی ہے، تو وہ پیچھے پیچھے ہو لیا۔ جب گھر کا دروازہ انہوں نے جا کھٹکھٹایا، کھولا گیا تو کھولتے ہی آگے سے دشنام کا ایک فوارہ چھوٹا، کوئی راکھ واکھ پڑی تھی چولہے کی، وہ بھی سر پر ماری انہوں نے، اور اس کے بعد وہ اندر چلے گئے۔ اب بیچارے مرید صاحب ششدر کھڑے ہیں۔ اگلے دن باہر نکلے تو انہوں نے بیان کیا کہ حضرت یہ کیا ہوا؟ کہنے لگے جو غرور و تکبر تم پیدا کرتے ہو اس کو یہی دور کرتی ہے۔ اس کا اہتمام کریں، انشاءاللہ اخلاق بہت اچھے ہو جائیں گے۔ عمومی طور پر ہم جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں
وہ سال میں زیادہ تر لوگ جو ہے وہ زکوٰۃ دیتے ہیں رمضان کے اندر. رمضان سے سال شروع کر لیا تو آتا رہتا ہے، مال جاتا رہتا ہے، اور آخر میں جو ہے نا وہ کچھ سونا ہے، کچھ چاندی ہے، کوئی روپیہ ہے، کوئی پیسہ ہے، یہ سارا اکٹھا کر کے اور عمومی طور پر 52 تولے چاندی کے برابر اس کا نصاب دے کے اور اس سے زکوٰۃ دے دی جاتی ہے. میں نے جہاں تک آپ کے جتنے کلپ سنے ہیں جو میں سمجھ سکا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ شاید علیحدہ علیحدہ ہر چیز کی زکوٰۃ، یعنی کہ ہر چیز کو علیحدہ علیحدہ، اگر 7.5 تولے سونا ہے تو زکوٰۃ بنے گی، اس کو مرج نہیں شاید کیا جا سکتا. اور دوسرا یہ ہے کہ جو روپے پیسے کے اوپر آپ نے کبھی تجویز نہیں فرمایا کہ اس کا نصاب کیا ہونا چاہیے. عموماً 52.5 تولے چاندی لیتے ہیں، کچھ علماء جو ہے وہ 7.5 تولے چاندی بھی لیتے ہیں. میرے نزدیک نصاب یعنی چاندی کا نصاب کہیے یا مال کا نصاب کہیے، وہ 52.5 تولے چاندی ہے. سونے کو اس کے برابر سمجھ کر اس زمانے میں جب اس کا نصاب مقرر کیا گیا تو وہ کہا جاتا ہے 7.5 تولے. بعض دوسرے لوگ اس کو ذرا مختلف بیان کرتے ہیں، تو اس لیے اصل نصاب چاندی کا نصاب ہے. آپ مال کی زکوٰۃ میں اس نصاب کو ملحوظ رکھیں گے. مال کی بھی وہ صورتیں جو زمانہ رسالت میں تھیں یا اس کے مطابقت رکھتی ہیں، باقی چیزوں کے بارے میں نئے نصاب مقرر کیے جا سکتے ہیں، اور میں نے اس کو بیان بھی کر دیا ہے. اصول وہی ہوگا جو ابھی میں نے بہن کے جواب میں کہا کہ ریشنل متعین کریں گے، اس کے لحاظ سے ہم فیصلہ کر لیں گے. یہ سب اجتہادی فیصلے ہوتے ہیں، ان سے اتفاق بھی کیا جا سکتا ہے اور اختلاف بھی کیا جا سکتا ہے. یہی وہ اجتہادی عمل ہے جس سے شریعت دین ریلیونٹ رہتا ہے. تو اس کا اصول میں نے آپ کو بتا دیا. اس کو ہمارا پرانا علم اس طرح بیان کرتا ہے کہ ان الحکم یدور مع العلہ وجودا وعدما، یعنی حکم اپنی علت پر، اپنے ریشنل پر کھڑا ہوتا ہے. جو اس کی حقیقت ہوتی ہے وہ پائی جائے گی، حکم پہنچ جائے گا، وہ ختم ہو جائے گی، حکم بھی ختم ہو جائے گا. تو یہ اصول سمجھ لینا چاہیے. سر میں نے آپ سے پوچھنا تھا کہ یہ سورۃ بقرہ کی 275 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا، جسے شیطان نے چھو کر باولا کر دیا یا پاگل کر دیا. سر اس سے مجھے تو بہت پریشانی ہوتی ہے کہ یعنی کہ شیطان کسی کو بھی چھو کے حواس سے باہر کر سکتا ہے. جس طرح دنیا میں مختلف مخلوقات ہمیں نقصان پہنچاتی ہیں، اسی طریقے سے جنات بھی نقصان پہنچا سکتے ہیں. کب پہنچتا ہے، کیسے پہنچتا ہے، اس پر گفتگو ہو سکتی ہے. لیکن یہ کہ مچھر کاٹتا ہے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. بچنے کا کیا طریقہ ہے وہ ایجاد کرنا آپ کا کام ہے. تو یہاں دنیا میں کون سی مخلوق ہے جو نقصان نہیں پہنچا سکتی؟ سب پہنچا سکتے ہیں، لیکن ہر ایک کے لیے کچھ حدود ہے. مثال کے طور پر مچھر کاٹ تو سکتا ہے لیکن اینٹ نہیں مار سکتا. تو شیاطین کے نقصان پہنچانے کا طریقہ مختلف ہے. یعنی وہ ہمارے ذہن کے اس حصے تک صعود کرتے ہیں جو وسوسے پیدا کر دیتا ہے، اور وہی چیز جب حد سے بڑھ جاتی ہے تو بعض اوقات پاگل پن کسی کیفیت بھی پیدا ہو جاتی ہے. آخر دنیا میں ذہنی امراض ہیں. ذہنی امراض اگر آپ غور کریں، اس وقت جو ذہنی امراض ہیں اس میں جدید نفسیات نے تحقیق کر کے یہ بتا دیا ہے کہ ان کے پیدا ہونے میں ہمارے والدین، گھر والوں کا بہت حصہ ہوتا ہے. یہ بھی ہم جانتے ہیں. تو یہ سارے وہ نقصانات ہیں نا جو انسانوں سے انسانوں کو پہنچتے ہیں. اگر کبھی آپ سروے کر کے دیکھیں تو سب سے زیادہ ڈپریشن کا مرض آپ کو خواتین میں ملتا ہے. کیا وجہ ہے اس کی؟ خواتین کا حساس ہونا اور ہمارے ماحول کا تلخ ہونا، دونوں چیزیں مل کے ان کو اس صورتحال سے دوچار کر دیتی ہیں. تو اب وہ شیطان والا کام جو آپ نے وہاں اس آیت میں پڑھا ہے، وہ ساس اور بہو کر رہی ہوتی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. تو یہی ہے، نقصان پہنچتا ہے، کوئی شک نہیں ہے. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ ہم سب نے ہی تقریباً ایک ایسے معاشرے میں آنکھ کھولی ہے جہاں پہ سماجی اور معاشرتی روایات مذہبی روایات کی شکل اختیار کر چکی ہیں. تو ان پر جب بات کی جاتی ہے تو قدغن بھی لگتی ہے، ڈانٹ ڈپٹ بھی ہوتی ہے. تو اس میں ایک تو وسعت کیسے پیدا کی جائے، دوسرا یہ بھی کہ اگر اس میں وسعت پیدا ہو جائے تو ان کی جو عملی شکل ہے وہاں تک پہنچنے کے لیے کس طرح کی پریکٹسز، کس طرح کی بحث مباحثے میں ہم انگیج کر سکتے ہیں تاکہ وہ چیزیں اسٹیبلش ہو جائیں. بحث مباحثے سے اجتناب کریں. بحث مباحثے میں
فتح و شکست کی ذہنیت پیدا ہو جاتی ہے، اور فتح و شکست کی ذہنیت جو مناظرے میں انتہا پر پہنچ جاتی ہے وہ آدمی کو سچا طالب علم رہنے نہیں دیتی۔ مکالمہ کرے شائستگی کے ساتھ، والدین سے کرنا پڑے گا، اعزاء اقربا سے کرنا پڑے گا، دوستوں سے کرنا پڑے گا، ہر ایک کے مرتبے کا لحاظ کر کے۔ اس میں جو ایک بڑا کام کرنے کا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا علم بہت اچھا ہونا چاہیے۔ یعنی آپ نے اگر مذہب میں مثال کے طور پر، ویسے تو یہ ہر علم میں ایسے ہی ہوگا، لیکن مذہب میں تو پھر مذہب کیا ہے اور وہ کہاں بیان ہوا ہے اس کا بہت اچھا علم، پختہ علم آپ کا ہونا چاہیے، اتنا پختہ کہ آپ الگ الگ کر کے دکھا سکیں کہ یہ دیکھیے یہ اللہ کے پیغمبر کی دی ہوئی ہدایت ہے، یہ کلچر ہے، یہ تہذیبی روایات ہیں، یہ ہمارے تعصبات ہیں، یہ بر صغیر کی ثقافت ہے، یہ عرب کی ثقافت ہے، یہ دور جدید کے اثرات ہیں۔ ان چیزوں کو آپ شائستگی کے ساتھ الگ الگ کر کے دکھانے کے قابل ہوں تو مکالمہ کریں۔ انشاءاللہ العزیز اگر آپ کا علم پختہ ہوگا تو جلد یا بدیر اس کے اثرات ہونے لگ جائیں گے۔ کبھی آسانی سے یہ معاملہ نہیں ہوتا، ہو نہیں سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کی ایک تاریخ بن چکی ہوتی ہے، انہوں نے برسوں چیزوں کو ایک خاص طریقے سے پڑھا ہوتا ہے، سنا ہوتا ہے، برتا ہوتا ہے، اس سے ان کو نکالنا اور جلدی نکالنا یہ خرابی پیدا کرتا ہے۔ بارہا آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی بیوی کسی عالمہ سے متاثر ہو گئیں یا کوئی اور دینی رویہ انہوں نے اختیار کر لیا، اب وہ چاہتی ہیں کہ گھر میں جا کے میاں صاحب بھی اور بچے بھی 24 گھنٹے میں ان کے سانچے میں ڈھل جائیں، اس سے صرف گھر برباد ہوتا ہے، کوئی چیز حاصل نہیں ہوتی۔ اسی طرح انسانوں میں سے بعض اوقات خاص طور پہ نوجوان کسی چیز سے متاثر ہو جاتے ہیں، کسی چیز کو اختیار کر لیتے ہیں، تو انہیں اپنے بزرگوں کو رعایت دینی چاہیے۔ وہ ایک زمانہ گزار چکے ہیں۔ اس کے لیے ایک عارف نے بڑی عمدہ بات کہی ہے کہ آپ کو ہر جگہ سامنے ایک دیوار نظر آتی ہے، آپ ہتھوڑا پکڑ کے اس کو توڑنے کی کوشش نہ کریں، اس کے متوازی، اس کے پیرالل دیوار بنانا شروع کر دیں، وہ خود بخود اوپر اٹھے گی تو دوسری دیوار کو منہدم ہونے کے لیے مجبور کر دے گی۔ یہی طریقہ ہے۔ میرا آپ سے سوال ہے کہ خدا کا ہمارا روزمرہ کے معاملات کے اندر کس حد تک تصرف ہے، وہ کس حد تک انٹروین کرتا ہے، اس کا انٹرفیرنس کس نوعیت کا ہے؟ کیونکہ قرآن کو جب بھی پڑھتے ہیں 12 آیات کے اندر یہی نظر آتا ہے کہ ہم چاہ بھی نہیں سکتے اگر خدا کی منشا نہ ہو، اور خدا کے غلبے کا، اس کے سلطے کا ہی ذکر ہے، تو وہ کس نوعیت کا تصرف ہے کہ اسی کا ہی غلبہ ہے، اسی کا ہی امر غالب ہے، تو ہماری ڈوئنگز اور ناٹ ڈوئنگز کا کیا اثر رہ جاتا ہے، اس کی سزا و جزا کیسی رہ جاتی ہے؟ جی، اس کو مثبت طور پر متعین کرنا تو انسان کے لیے ممکن ہی نہیں ہے۔ اس کو اس طرح بیان کیا جاتا ہے کہ ہر معاملے میں اللہ ہی کا اذن ہے، اللہ ہی کا حکم ہے، اللہ ہی کا فیصلہ ہے، وہ جس چیز میں جب چاہے مداخلت کرے، وہ اس کائنات کا خالق ہے۔ البتہ اس نے جن معاملات میں ہمیں ارادہ و اختیار دیا ہے ان میں وہ سوائے اس کے کہ کوئی بڑا فساد پیدا ہونے کا اندیشہ ہو مداخلت نہیں کرتا۔ تو بات کو اس طرح تو جانا جا سکتا ہے، لیکن یہ کہ کن کن معاملات میں مداخلت کرتا ہے یہ خدا کو گرفت میں لینے والی بات ہے۔ یہ تو اصل میں آپ میرے بارے میں بھی اگر متعین کریں کہ میں گھر میں کن معاملات میں مداخلت کرتا ہوں تو مشکل ہو جائے گا متعین کرنا۔ کن میں نہیں کرتا وہ جاننا آسان ہے، تو جن میں ہمیں ارادہ و اختیار دیا گیا ہے ان میں اللہ تعالیٰ مداخلت نہیں کرتے، بالعموم نہیں کرتے۔ کچھ علماء کہتے ہیں نا کہ جہاد فرض ہو گیا ہے، تو میں سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 122 کے ریفرنس سے میں جب اس کو پڑھ رہی تھی تو مجھے آپ بہت یاد آئے اور مجھے بہت اچھا لگا کہ آپ اسی کے اکارڈنگ جو ہے لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ، یعنی نفرہ کا لفظ دونوں جگہ پہ آیا ہے، جہاد کے لیے نکلنے کے لیے قتال کے، اور دوسرا جہاد جو ہے جہالت کے خلاف۔ تو آپ نے وہ تو بہت ہی اچھا الحمدللہ کیا، لیکن تھوڑا سا مجھے کیونکہ میں آئی ایم شیور کہ سب بہت سینسٹیو ہیں اس وقت، بہت سیریس ایشو ہے مسلمانوں کے لیے، تو سم ٹائم بہت سٹریس فیل ہوتا ہے، تو اس کو آپ تھوڑا سا ریلیکس کرنے کا طریقہ بتائیں کہ جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں، جو ہو رہا ہے،
اس میں کچھ علماء تو کہتے ہیں کہ بھئی جہاد فرض ہے اور جہاد عین والی بات ہے، جہاد کفایہ اب نہیں ہو سکتا، یہ سب کو کرنا چاہیے، نکلنا چاہیے. لیکن فروق آفات سارے کے سارے نکل گئے، وہاں تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا نہیں، لیکن یہاں پہ میں ایک طالب علم ہوں اور میرے نزدیک کسی عالم کا بھی یہ کام نہیں ہے کہ وہ یہ فتویٰ دے. عالم کا کام صرف یہ ہے کہ وہ بتائے کیا حدود ہیں جن میں کوئی چیز لازم ہو جاتی ہے یا فرض یا واجب ہو جاتی ہے، کن صورتوں میں اختیار ہوتا ہے. اس کا کام لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا ہے. جو چیزیں ریاست اور حکومت سے متعلق ہیں ان میں فیصلہ کرنا، فتویٰ دینا، یہ علماء کا کام نہیں ہے. میں بارہا عرض کر چکا ہوں کہ ہمارے دین میں احکام کا یا شریعت میں احکام کا ایک بڑا حصہ وہ ہے جو فرد سے متعلق ہے. اس میں رائے بھی ہم نے قائم کرنی ہے، فیصلہ بھی ہم نے کرنا ہے. اب میں اگر سفر کر رہا ہوں تو قبلہ کدھر ہے، اس کے لیے مجھے کسی کا انتظار نہیں کرنا، خود ہی تحقیق کر کے قبلہ متعین کرنا ہے، نماز پڑھنی ہے. لیکن وہ معاملات جو معاشرے سے متعلق کیے گئے ہیں وہ بنیادی طور پر 5 چیزیں ہیں. ہمارے ہاں قدیم فقہ میں بھی ان کو متعین کر کے بتایا گیا ہے اور ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ موکول الی السلطان ہے. یعنی وہ 5 چیزیں ریاست، حکومت، مسلمانوں کے نظم اجتماعی یا مسلمانوں کی جماعت سے متعلق ہے. اس میں فیصلہ بھی ان کو کرنا ہے، فتویٰ بھی ان کو دینا ہے اور حکم بھی انہی کو دینا ہے. ان 5 چیزوں کے بارے میں یہ میری جورسڈکشن ہی نہیں ہے نہ کسی عالم کی کہ وہ ایسا حکم لگائے. ہم صرف یہ بتا سکتے ہیں کہ دین کی روح سے یا شریعت کی روح سے کون سی چیز کب فرض ہوتی ہے اور کون سی چیز کب فرض نہیں ہوتی. تو جہاد کے بارے میں اگر آپ تفصیلی طور پر نہ پڑھ سکیں تو میری کتاب الاسلام میں غالباً 1 صفحے میں نے بیان کر دیا ہے کہ اس کے حدود و شرائط کیا ہیں. یہاں مختصر جواب یہ ہے کہ اگر یہ بات متحقق ہو جائے کہ مسلمانوں پر یا انسانوں پر کسی جگہ ظلم یا عدوان کا ارتکاب کیا جا رہا ہے، ان کی جان، ان کے مال اور ان کی آبرو کے خلاف جنگ آزما ہو گئے ہیں، تو آپ دیکھیں کہ کیا آپ ان کی مدد کر سکتے ہیں. وہ عام انسان ہو سکتا ہے مسیحی ہوں، ہو سکتا ہے ہندو ہوں، آپ ان کی مدد کر سکتے ہیں. مسلمان ہیں تو ظاہر ذمہ داری اور بھی بڑھ جاتی ہے. اس میں پھر یہ بتایا گیا ہے کہ اپنی طاقت کا توازن دیکھیں، یعنی آپ کے پاس کتنی طاقت ہے. صحابہ کرام جیسی جماعت کو بھی یہ کہا گیا کہ 1:2، اس سے زیادہ کی ان سے بھی توقع نہیں کی گئی. تو اس وقت مسلمانوں کی مجموعی طاقت ان کے دشمنوں کے مقابلے میں 0.1 بھی نہیں. تو اس لیے مجھے نہیں معلوم کہ جو لوگ جہاد فرض فرما رہے ہیں وہ کس دین کی روشنی میں فرض فرما رہے ہیں. تاہم اگر کوئی کرنے کا ارادہ بھی ہے تو یہ فیصلہ کرنا مسلمانوں کی سیاسی قیادت کا کام ہے، یہ مذہبی قیادت کا کام نہیں ہے. مذہبی قیادت نے اپنے حدود سے تجاوز کیا ہے اور مسلمانوں کو قائم بالقسط بھی نہیں رہنے دیا. بہت معذرت کے ساتھ، آپ کا دل بہت دکھا ہوا ہے، میرا بھی اتنا ہی دکھا ہوا ہے. لیکن میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ جب سعودی عرب اور حوثیوں کے درمیان جنگ ہو رہی تھی اس وقت بھی اتنا ہی دکھنا چاہیے تھا. جب کردوں کو فرد فرد کر کے عراق اور ترکی آپس میں تقسیم کر رہے تھے اس وقت بھی اتنا ہی دکھنا چاہیے تھا. جب افغانستان میں خود ہم سازش کر کے پوری افغان قوم کا یہ حق چھین رہے تھے کہ وہ اپنے حکمران منتخب نہیں کر سکتے، اس وقت بھی اتنا ہی دکھنا چاہیے تھا. کم و بیش 20 سال ہزاروں لوگ ان کے بھی مارے گئے. تو اس لیے قائم بالقسط ہونا چاہیے. ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط. یہ نہیں ہے کہ جہاں آپ کا زیادہ تعلق ہو اور معاملہ غیر مسلموں سے ہو وہاں دل دکھے، اور جہاں مسلمان ایک دوسرے کے پرخچے اڑا رہے ہوں وہاں آپ کا دل نہ دکھے. تو اپنے دل کو بھی درست کرنے کی کوشش کریں. باقی جہاد فرض ہونے کے لیے طاقت کا ہونا ضروری، وہ اس کے بغیر نہیں فرض ہوتا. اور میں نے عرض کر دیا ہے کہ ہم نے پہلی جنگ عظیم میں عالمی سطح پر شکست کھائی ہے. اس شکست کے بعد ہم ایک مفتوح قوم ہے.
ہمارے فاتحین ہم پر حکومت کر رہے ہیں، انہوں نے از راہ عنایت کوئی 50-55 ملکوں میں ہمیں نیم خود مختاری دی ہوئی ہے۔ علم اور ایجادات کے معاملے میں ہم بالکل پستی میں ہیں۔ اس طرح کی صورتحال میں آپ جہاد کہاں فرمائیں گے اور کیا کریں گے؟ تو میری رائے یہ کہ سر میں بچپن سے داستان کربلا سن رہا ہوں، گھر سے اور پھر مجالس اور محافل سے، لیکن سر میں ریسرچ کرنا چاہتا ہوں کیونکہ سر دونوں طرفہ جو پوائنٹ آف ویوز ہیں سر ان میں بہت زیادہ ایگزیجریشن پائی جاتی ہے۔ تو میں چاہوں گا کہ سر آپ مجھے ایک ڈائریکشن پرووائڈ کر دیں کہ میں کس طرح سے اس کو شروع کر سکوں سر۔ سب سے پہلے جب آپ تحقیق کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے جو کچھ اب تک آپ نے سنا یا پڑھا ہے اس سے اپنے جذباتی تعلق کا خاتمہ کر دیں۔ یہ پیرہن پہلے چاک کر دیں، ذہن کو اس جگہ پہنچائیں جہاں وہ کسی صحیح بات کے سامنے آ جانے کے بعد اس کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے، ورنہ تحقیق ہو نہیں سکتی۔ بس صرف یہ کام کر کے آپ تاریخ کا مطالعہ کرنا شروع کر دیں، میرا تجربہ یہ ہے کہ 10 دن بھی نہیں لگیں گے، آپ بالکل صحیح نتائج تک پہنچ جائیں گے۔ ہم اصل میں اپنے تعصبات لے کے کتابوں میں داخل ہوتے ہیں اور لفظوں میں وہی تعصبات پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، تو آپ اس سے اپنے آپ کو بالاتر کر دیں۔ البتہ اگر آپ نے اس موضوع پر کچھ اچھی چیزیں پڑھنی ہیں تو میرے خیال میں مولانا عتیق الرحمن سنبلی کی کتاب سب سے متوازن ہے، اس کو پڑھ لیجئے۔ اس کا عنوان ہے واقعہ کربلا ایک نئے مطالعے کی روشنی میں۔ اس میں دیکھیے انہوں نے ایک نئے مطالعے کی روشنی میں اس سے بتایا ہے کہ وہ کیوں ان نتائج تک پہنچے، یعنی انہوں نے اپنے پرانے مطالعے کے ورق پھاڑ دیے اور نیا مطالعہ کیا۔ یہ دیوبند کے بہت بڑے عالم مولانا منظور نعمانی کے صاحبزادے تھے، ابھی حال میں دنیا سے رخصت ہوئے۔ میرا سر سوال یہ ہے کہ ایک مشہور حدیث جو کہ جس کی صحت اور استنادی حیثیت میں شاید اتنا زیادہ اختلاف بھی نہ ہو، جو کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور جبریل امین کے درمیان ایک مکالمہ کی صورت میں دین کے 3 فیکلٹیز ڈیفائن کیے گئے، ایمان، اسلام اور اخلاص، اور اس میں جب ایمان کی شعبہ کی ایک ڈیولپڈ شکل علم الکلام کی صورت میں آتی ہے، اسلام کی اصول الفقہ اور فقہ کی صورت میں آتی ہے، تو جہاں پہ تیسری فیکلٹی کی بات آتی ہے وہاں پہ ہم جب ڈیولپمنٹ کی بات ہوتی ہے تو وہاں پہ اختلافات نمودار ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ یعنی ہم کبھی بھی اپنے ایکسپرٹس کو علم الکلام میں بھی اتنا زیادہ اختلاف کرتے ہوئے نہیں پائیں گے، اصول الفقہ اور فقہ میں بھی اختلاف کرتے ہوئے نہیں پائیں گے، یعنی مبادی اور اصول میں اختلاف کرتے ہوئے نہیں پائیں گے۔ جب علم الاحسان کی ڈیولپڈ شکل جو تصوف، علم التصوف کے حوالے سے ہے، اس میں جب ہم آتے ہیں تو اس میں سرے سے ہی جب انکار کر دیا جاتا ہے کہ تصوف نام کی کوئی چیز ہی نہیں یا اینٹی اسلام ہے، جبکہ یہی تصوف میری ذات سے متعلق ہے کہ جب تک میری سیلف پیوریفیکیشن نہیں ہوگی تو میں نہ میرا ایمان ٹھیک ہو سکتا ہے، نہ میں اسلام کے صحیح اصولوں پر عمل پیرا ہو سکتا ہوں۔ تو اس دور میں کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں اپنی سیلف امپرومنٹ کے لیے، اور جس طرح جتنے بھی کویسچن ہوئے جس میں خاص طور پہ اخلاقیات کے حوالے سے بات ہوئی ہے کہ جی ہم دین پکے مسلمان تو کلیم کرتے ہیں اپنے آپ کو، لیکن ہماری اخلاقیات اتنی پست ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ میں کسی ایسی اسپریچول مینٹور کے سامنے نسبت تلمذ حاصل کر کے تو اپنی سیلف پیوریفیکیشن کر لوں، تو اس میں حرج کیا ہے؟ لیکن جب میں دیکھتا ہوں کہ اسی کو جب میں کسی کی نسبت تلمذ حاصل کرتا ہوں تو مجھے کہا جاتا ہے کہ یہ تو فیکلٹی ایسی ہے جس کا دین سے سرے سے کوئی تعلق ہی نہیں۔ تو اس میں تھوڑا سا وضاحت فرما دیں کہ کیا ہم سیلف پیوریفیکیشن کے لیے ہم ایسی خانقاہ سے جڑ سکتے ہیں جو ایسا مکتبہ یا ایسی ایجوکیشن سینٹر ہو روحانی طور پہ کہ جس کے ساتھ جڑنے سے ہماری سیلف پیوریفیکیشن ہو اور ہمارا بد خصلتیں جو ہے وہ نیک خصلت میں چینج ہو جائے، میری سیرت تبدیل ہو جائے، میں ایک سچا پکا امتی اور مسلمان بن جاؤں، معاشرے کا ایک مفید شہری بن سکوں۔ جزاک اللہ سر۔ یہ تو آپ نے بڑی فطری بات کی ہے کہ انسان اگر کسی بھی علم کو سیکھنا چاہے یا اس علم کے نتائج تک پہنچنا چاہے یا اس سے فائدہ اٹھانا چاہے تو وہ تنہا سفر نہیں کر پاتا، اس کو اساتذہ کی، معلمین کی، اور اگر برا نہ سمجھا جائے تو مرشدین کی ضرورت ہوتی ہے۔ مرشد کے معنی کیا ہے؟ رشد سکھانے والا، ہدایت سکھانے والا۔ تو الفاظ میں کوئی برائی نہیں ہے۔ آپ کا اطمینان ہے کہ کسی شخص سے آپ مثال کے طور پر
دین کی حقیقتیں سمجھ سکتے ہیں، کسی سے اللہ کی کتاب قرآن مجید سمجھ سکتے ہیں، کسی سے حدیث کا فہم حاصل کر سکتے ہیں، کسی سے عملی تربیت پا سکتے ہیں، تو آپ ضرور پائیں، اس میں کیا معنی ہے، آپ ضرور پائیں. لیکن یہ کہ جس کو آپ نے سیلف پیوریفیکیشن کہا ہے، ہمارے ہاں اس کے لیے قرآن کی اصطلاح تزکیہ ہے. یہ پورے دین کا مقصد ہے. اس کے حصول کا طریقہ یہ ہے کہ دین پر عمل کیا جائے. تو اگر دین پر عمل کے بجائے آپ سے کسی اور چیز پر عمل کرانا شروع کر دیا جائے تو اعتراض تو کیا جائے گا نا. وہ اعتراض مرشد پر بھی ہوگا اگر وہ ایسا کرتا ہے، معلم پر بھی ہوگا اگر وہ ایسا کرتا ہے. اس لیے اعتراض سے نہیں گھبرانا چاہیے. بنیادی ضرورت اپنی جگہ طے ہے. سوال یہ ہے کہ مجھے یہ شوق پیدا ہوا کہ میں اللہ کی کتاب قرآن مجید کو سمجھوں، تو میں نے اپنے شباب کے زمانے میں اوائل عمر میں تلاش کیا کہ قرآن مجید کے بڑے علماء کون سے ہیں، ماضی میں کون سے ہیں، آج کون سے ہیں. یہ تو بڑی فطری ضرورت ہے. لیکن اگر مجھے پتہ چلتا کہ فلاں صاحب قرآن مجید کہتے ہیں کہ میں پڑھاؤں گا لیکن اصل میں وید پڑھاتے ہیں، تو مسئلہ تو پیدا ہو جائے گا نا. تو اس لیے تصوف پر ساری بحث اس کے کانٹینٹ میں ہوتی ہے. اس ضرورت کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے. یہ ضرورت تو ہر شخص کو پوری کرنی ہے. کسی کو کسی فن کو سیکھنے کے لیے، کسی کو کسی علم کو سیکھنے کے لیے، کسی کو اپنی اخلاقی اور اپنی سماجی تربیت کے لیے. تربیت کے ادارے ہر جگہ ہونے چاہیے. وہ افراد بھی ہونے چاہیے جن میں ایک فطری ذوق ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کی تربیت کرے. ہر آدمی یہ نہیں کر سکتا. جس طرح ہر آدمی اچھا معلم نہیں ہو سکتا، ہر آدمی اچھا مرشد بھی نہیں ہو سکتا. مرشد، معلم، اسی طرح سے ارشاد کے، تعلیم کے ادارے، یہ سب انسانی ضرورت ہے. ان سے کوئی اختلاف کرنے کی جسارت کر ہی نہیں سکتا. یہی بحث ان دنوں ہمارے بارے میں ہوئی. ہم نے کہا کہ ہم ایک خانقاہ قائم کر رہے ہیں. یہ کوئی 38 سال سے ہمارے پروگراموں میں لکھا ہوا ہے، لیکن ایک ہنگامہ ہو گیا. بھئی یہ تو ضرورت ہے. یہ ایسے ہی ہم مدرسہ قائم کر رہے ہیں، اس میں کیا چیز پڑھنی پڑھانی ہے یہ زیر بحث ہے. تو آپ کو اگر مثال کے طور پر تربیت کے لیے آشرم میں بھیج دیا جائے اور وہاں آپ کو میڈیٹیشن کے وہ طریقے سکھائے جائے جس میں 3 خداؤں کے ساتھ تعلقات پیدا کیے جاتے ہیں، تو اعتراض تو ہوگا نا اس پر. تو اس لیے از راہ کرم ضرورت کو اور کسی چیز کے کانٹینٹ کو ملا کے سوال نہ کیجیے. تصوف اپنی ابتدا سے اپنی انتہا تک بدترین بدعت ہے. میرے پاس بہت زیادہ علم نہیں ہے، لیکن میرا ایک کویشچن ہے کہ اگر اللہ منصف ہے، انصاف کرنے والا ہے، تو اگر گناہ صرف آدم نے کیا تو اللہ نے پوری کائنات کیوں بنائی؟ ہم سب سفر کیوں کر رہے ہیں صرف آدم کی وجہ سے؟ اور دنیا میں حالات سب کے لیے ایک جیسے نہیں ہیں، لیکن آخرت میں حساب سب کا برابری کی بنیاد پر ہوگا. تو یہ کیسا انصاف ہے؟ دونوں باتیں میری بہن صحیح نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے آدم کے گناہ کی وجہ سے دنیا نہیں بنائی. یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تو دنیا ایک بڑے مقصد کے تحت بنائی ہے، پوری کائنات تخلیق کی ہے. اور آدم کے دنیا میں آنے سے اب تو ہم جانتے ہیں کہ اربوں سال پہلے سے یہ دنیا موجود ہے. یہ بتایا ہے کہ میں نے 3 مخلوقات پیدا کی ہیں، فرشتے پیدا کیے ہیں، جنات پیدا کیے ہیں اور انسان پیدا کیے ہیں. تینوں ارادہ اور اختیار رکھنے والی مخلوقات ہیں، تینوں کے حالات الگ الگ ہیں. یہ کائنات اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوقات کی رونق کے لیے پیدا کر رکھی ہوئی ہے. تو اس وجہ سے اس میں آدم کی غلطی کا کیا سوال ہے؟ کوئی سوال نہیں ہے اس کا. اس طرح سے یہ بات ہی ٹھیک نہیں ہے. کہیں قرآن میں آپ نے یہ پڑھا ہے یا کہاں سیکھا ہے یہ کہ آدم کی غلطی کی وجہ سے ہم دنیا میں آ گئے؟ خود آدم تو غلطی کرنے سے پہلے ہی دنیا میں آئے ہوئے تھے. اس لیے یہ بات ٹھیک نہیں ہے. دوسری جو بات آپ نے فرمائی ہے وہ بھی بہت ادب کے ساتھ صحیح نہیں ہے. ہر انسان کو جو حالات میسر ہیں، جتنا علم اس کو ملا ہے، اس کے لحاظ سے اس کا امتحان ہو رہا ہے اور اسی کے لحاظ سے قیامت میں اس سے پوچھا جائے. جس کے پاس جس چیز کا علم نہیں ہے اس سے اس کے بارے میں سوال بھی نہیں ہوگا. جس کے لیے وہ حالات میسر نہیں ہیں وہ سوال بھی نہیں ہوگا. یعنی جو کوئی بھی یہاں پہ دنیا میں کسی جرم کا، کسی گناہ کا ارتکاب کرتا ہے، اس کے حالات اور اس کے جرم کی نوعیت کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ معاملہ کرے. تو میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ جو ریاست ہے، اسلامک ریاست، یہ امر طبی ہے، امر شرعی نہیں. لیکن ہمارے ایک بڑے عالم گزرے ہیں برِ صغیر کے،
سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے ایک فکر دی معاشرے میں کہ دین کو جو قائم کرنے کا کنسیپٹ ہے قرآن میں ارشاد ہوا ہے وہ تبھی ممکن ہے اگر وہ ایک اسلامی ریاست ہم دینی اصولوں کے مطابق بنائیں. تو انہوں نے اپنی ایک پوری زندگی لگا دی اس فکر کو قائم کرنے کے لیے. تو وہ ثابت کرتے، انہوں نے کتاب بھی ہے اسلامی ریاست، تو اس میں وہ ثابت کرتے ہیں کہ یہ جو اسلام کا تقاضا ہے اسلامی ریاست بنانا، وہ یعنی کہ شرعی تقاضا کہتے ہیں، امر شرعی ہے. لیکن آپ کہتے ہیں کہ یہ امر طبعی ہے. یہ سر تضاد کیوں ہے اور اس کی ذرا وضاحت فرما دیں. جزاک اللہ. تضاد کی تو میں وضاحت نہیں کر سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ جس فن جس علم میں بھی داخل ہوں گے وہاں دسیوں اختلافات ہوں گے، مختلف تعبیریں ہوں گی. میں تو صرف یہ بتا سکتا ہوں کہ میں یہ بات کیوں کہتا ہوں اور کیا کہتا ہوں. یعنی میرے نزدیک یہ بات کہ انسان کو مل جل کر ایک نظم قائم کرنا ہے، یہ اس کی طبعی ضرورت ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے روٹی کمانا انسان کی ضرورت ہے. بھوک لگتی ہے اس لیے روٹی کماتا ہے. روٹی کمانے کے لیے کوئی شرعی حکم دینے کی ضرورت نہیں ہے. بھوک لگے گی تو آدمی نکلے گا، کہیں نہ کہیں سے روٹی حاصل کر لے گا. اسی طرح سے انسان کو چونکہ اللہ تعالیٰ نے ارادہ و اختیار دیا ہے، ارادہ و اختیار کا غلط استعمال ہوتا ہے. اس کے سوء استعمال سے بچانے کے لیے جب سے انسان دنیا میں آیا ہے، خواہ وہ قبیلے کی سطح پر ہو، برادری کی سطح پر ہو، کوئی نہ کوئی نظم قائم کر لیتا ہے. یعنی کچھ لوگوں کو مقرر کر دیا جاتا ہے کہ وہ جان مال آبرو کی حفاظت کا اہتمام کریں. انسان اپنے حدود سے تجاوز کرتا ہے اور لوگوں کے لیے خطرہ بن جاتا ہے. اس کو روکنے کے لیے نظم بنانا پڑتا ہے کسی بھی سطح پر. یہ طبعی ضرورت ہے، یعنی انسان کے جبلی تقاضوں سے یہ چیز پیدا ہوئی ہے. اس وجہ سے دنیا بھر میں دیکھیں کیا اس وقت صورتحال یہ ہے کہ دنیا میں 8 کروڑ یا 10 کروڑ یا 10 ارب لوگ بستے ہیں اور ان میں سے کچھ نے ریاست قائم کی ہوئی ہے، کچھ نے نہیں قائم کی ہوئی. یعنی وہ کنفیوشس کے ماننے والے ہوں، وہ جین مت کے ماننے والے ہوں، وہ بدھ مت کے ماننے والے ہوں، وہ مسیحی ہوں، سب قائم کیے ہوئے ہیں جیسے سب روٹی کما رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا کوئی کسی شریعت سے یا کسی خدائی حکم سے تعلق نہیں ہے. یہ ایک طبعی تقاضا ہے، ضرورت ہے، یہ ضرورت سے پیدا ہوئی ہے. تو ریاست کے بارے میں صحیح بات یہ ہے. میری اس بات کو آپ علم و عقل کی روشنی میں دیکھیں، ورنہ یہ بتائیں کہ قرآن کی کون سی آیت پڑھ کر جاپان میں ریاست قائم ہوئی؟ اسی تقاضے سے پیدا ہوئی. جو چیزیں بھی دنیا میں ہیں، میں ہوں، ریاست ہے، برادری ہے، کوئی اور چیز ہے، اللہ کا دین ان طبعی تقاضوں سے پیدا ہونے والی چیزوں کو خطاب کرتا ہے. یعنی میں پیدا ہو گیا، میرا پیدا ہونا امر شرعی نہیں ہے، وہ تو اللہ کے حکم سے پیدا ہو گیا. میں جب میں شعور کی عمر کو پہنچتا ہوں تو اللہ کی شریعت مجھے احکام دیتی ہے. وہ احکام فرد سے متعلق بھی ہیں اور وہ معاشرے سے متعلق بھی ہیں. تو ریاست سے متعلق 5 چیزیں اللہ تعالیٰ نے متعین طور پر بتا دی ہیں کہ جہاں بھی مسلمانوں کی ریاست ہوگی انہیں یہ 5 چیزیں لازماً اختیار کرنی ہیں. بس دین یہاں ختم ہو جاتا ہے. آگے جو کتابیں لکھنی ہیں آپ لکھیے یا مولانا سید ابواللہ صاحب مودودی لکھیں. میری بات تو اتنی ہے. اس میں کوئی خامی ہے، کوئی نقص ہے تو حضرائے کرم بتائیے، میں عرض کر دیتا ہوں. آپ ایک معروف عالم دین ہیں اور آپ کی آراء سے اتفاق کرنے والے لوگوں میں ہر طرح کے لوگ شامل ہیں. ان میں بعض اوقات چند ایسے نوجوان بھی نظر آتے ہیں کہ جو انتہائی سختی کے ساتھ اور انتہائی ترش لہجے میں دوسرے مکاتب فکر کے لوگوں سے بات کرتے ہیں. ان میں کچھ بزرگ بھی ہیں ہمارے جلالی طبیعت والے. تو میری آپ سے یہ گزارش تھی، میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہ رہا تھا کہ جو دوسرے مکاتب فکر ہیں، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، اہل تشیع اور دیگر جتنے بھی مکاتب فکر ہیں، ان سے ہمارا تعلق کیسا ہونا چاہیے اور ان سے ہماری گفتگو کا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ آپ نے تو ان فرقوں کی یا گروہوں کی یا مکاتب فکر کی بات کی ہے. میرے نزدیک تو پوری انسانیت سے ہمارا رشتہ محبت کا رشتہ ہونا چاہیے. سب اولاد آدم ہیں، یہودی مسیحی بھی ہیں. تو سختی کے کیا معنی ہے؟ ہمارے پیغمبر کی تعریف اللہ تعالیٰ نے یہ کی ہے
کہ لو کنت فظًا غلیظ القلب لانفضوا من حولک، اگر آپ درست ہوتے، سخت طبیعت کے ہوتے تو لوگ آپ کے قریب نہ آتے، سب چھٹ جاتے۔ تو اس لیے ہمارے دین میں تو نرمی کو، محبت کو ایک بنیادی اصول بنایا گیا ہے۔ آپ نے اچھا کیا توجہ دلائی۔ میں سب نوجوانوں کو بھی اور بزرگوں کو بھی یہ عرض کرتا ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کو آپ پر کھول دیا ہے، آپ کے نزدیک کوئی چیز حق ہے، تو یہ اس حق کا تقاضا ہے کہ آپ اسے شائستگی کے ساتھ پیش کریں۔ آپ کا لب و لہجہ احترام کا لب و لہجہ ہونا چاہیے۔ آپ یہ مانیں کہ دوسرے لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے اختلاف کرنے کی صلاحیت دی ہے اور وہ آپ سے اختلاف رکھ سکتے ہیں۔ اختلافات کے معاملے میں جذباتی ہو جانا، اختلافات کو ختم کرنے کے لیے علم لے کے اٹھ کھڑا ہونا، اس کے لیے دوسروں کے بزرگوں کو طعن و تشنیع کا ہدف بنا لینا، کبھی ماضی کے بزرگوں کا پیرہن چاک کرنا، کبھی حال کے بزرگوں کا چاک کرنا، یہ ناشائستگی، اس کے قریب بھی نہیں جانا چاہیے۔ اپنی بات کہیے اور دلائل کے ساتھ کہیے، دوسرے کی بات سنیے اور اس کی صحیح ترین تعویل کر کے اگر کوئی بات کہنی ہے کہیے۔ آپ کو تنقید کرنی ہے تو پہلے دوسرے کا موقف اس کے اندر اتر کر سمجھیے، جب وہ متعین کر لیں تو اس کے بعد اس کے بارے میں اپنی تنقید شائستگی سے بیان کر دیجیے۔ طنز، تعریض، استخفاف، استہزاء، دوسروں کے نام رکھنا، تنابز بالالقاب کرنا، یہ سب چیزیں حرام کے درجے میں ممنوع ہیں، ان کے قریب بھی نہیں جانا چاہیے۔ تو میں نے تو ہمیشہ اسی بات کی تلقین کی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ مجھے تو نہیں معلوم کہ کون آدمی مجھ سے کوئی محبت کا تعلق رکھتا ہے اور کون نہیں رکھتا۔ دنیا میں کہاں کہاں لوگ موجود ہیں، ہر ایک کے پاس اب صورتحال یہ ہے کہ چاقو بھی ہے اور چھری بھی ہے، کہاں گھونپ دے گا۔ سوشل میڈیا ایسے ہی ہر ایک کے ہاتھ میں ہے، اس میں سب لوگ اپنی اپنی آراء کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں۔ تو بہت مؤدبانہ درخواست ہے کہ اگر آپ ہمارے فکر کو صحیح سمجھتے ہیں تو از راہ کرم جن اخلاقی اصولوں کے ہم علمبردار ہیں ان کی بھی پیروی کرنے کی کوشش کیجیے۔ کوئی آدمی اگر بدترین طریقے سے بھی ہم پر تنقید کرتا ہے تو نظر انداز کر دیجیے، زیادہ سے زیادہ اس کی دلیل پر بات آپ کریں، اور وہ بھی بہت محبت کے ساتھ، خیرخواہی کے جذبے سے اور شائستہ اسلوب میں۔ بہت مؤدبانہ درخواست ہے اور میں آپ کا بھی شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس جانب توجہ دلائی۔ اسلامی تاریخ میں ہم دیکھتے ہیں کہ بنو امیہ کا دور ہے، بنو عباس ہے، اور مجموعی طور پہ بھی جب ہم وہ تاریخ پڑھتے ہیں تو جو حکمران طوائف الملوکی کو، انارکی کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تاریخ میں ان کا جو ہے امیج وہ ایک جابر کے طور پہ ہمارے سامنے آتا ہے اور انہیں ہم جابر کے طور پہ ہی یاد رکھتے ہیں، جبکہ جو حکمران اس ضمن میں خاموش ہوتے ہیں، یعنی کہ وہ بغاوت کو بھی کچلتے نہیں ہیں اور ایک پیسفل طریقے سے رہتے ہیں، تو اس میں ریاست کی رٹ ختم ہو جاتی ہے اس سچویشن میں۔ تو یہ درمیان کی سچویشن میں اسلام کا جو نقطہ نظر ہے وہ کیا ہے؟ یہ اسلام تو اصول بتائے گا، اور اس نے بتائے یہ بات کہ ہر چیز انصاف کے مطابق کی جائے، انصاف کا دامن کسی حال میں چھوڑا نہیں جا سکتا۔ اسلام کا کی ورڈ عدل ہے، یعنی ابتدا میں عدل، انتہا میں عدل، اور یہ تقاضا کرتا ہے کہ آپ قائم بالقسط رہیں۔ اصل چیز یہ ہے کہ جو پرابلم درپیش ہوتا ہے، اور خاص طور پر ریاست میں یا مسلمانوں کے نظم اجتماعی میں، اس کو انصاف کے دائرے میں رکھنے کا کیا طریقہ ہے۔ یعنی اسلام تو اصول دے گا نا، انصاف کرنا ہے، انصاف کے دائرے میں میرا عمل رہے، اس کے لیے پروسیجر مجھے ایجاد کرنا ہے، مجھے اختیار کرنا ہے۔ تو موجودہ زمانے میں عدالتی نظام کو بڑی حد تک تطہیر کے عمل سے گزارا گیا ہے۔ یہ کوشش کی گئی ہے کہ ہر جگہ قانون کی حکمرانی ہو، یعنی فرد کی یا بادشاہ کی حکمرانی نہ ہو، قانون کی حکمرانی ہو۔ تو اگر آپ قانون کی حکمرانی قائم کرنے میں کامیاب ہو جائیں، ایسے ادارے بنانے میں کامیاب ہو جائے جو سرکشی سے بھی نمٹ سکیں، اس طرح کے لوگوں کو جو ریاست کی رٹ کو چیلنج کر دیتے ہیں کیفر کردار تک بھی پہنچا سکیں۔ آپ کے علم میں ہے کہ جو لوگ سوسائٹی کا نظم و نسق برہم کرنے کی کوشش کریں یا نظام کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں، نیوسنس پیدا کر دیں، ان کے لیے قرآن مجید نے بڑی سخت سزائیں تجویز کی ہیں سورہ مائدہ میں۔
تو یہ ساری چیزیں اسلام کی طرف سے موجود ہیں، لیکن اس کا پروسیجر کیا ہونا چاہیے اس پہ محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارا قانونی نظام بھی اس معاملے میں بڑا ناقص ہے، اور اس سے پہلے عدالتی نظام جیسا کچھ بھی رہا ہے وہ بہرحال کچھ تحفظ دیتا تھا، بعض چیزوں میں اس کی سنتا بھی کوئی نہیں تھا۔ آپ قانون کی حکمرانی اگر قائم کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں کہ جو فیصلہ بھی حکمران نے کرنا ہے اس فیصلے کو قانون میں چیلنج کیا جا سکے، اس سے مرافع ہو سکے، اس کے بارے میں آپ استغاثہ لے کے پہنچ سکیں، تو میرے خیال کے مطابق امن قائم کرنا یہ تو میری بھی ضرورت ہے، آپ کی بھی، اس کے ساتھ عدل کے تقاضے بھی ملحوظ رکھے جا سکتے ہیں، اس کی صحیح کرنی چاہیے۔ سر میرا تعلق بلوچستان سے ہے اور میں یہاں پہ گورنمنٹ کالج لاہور میں جغرافیہ کے طالب علم ہوں۔ سر آپ اپنے وطن آئے ہیں اور وطن سے جڑے آپ کے جذبات ہم نے آپ کے مختلف انٹرویوز میں بھی محسوس کیے ہیں۔ سر یہاں پہ انسانی حقوق جو ہیں وہ سلب ہو رہے ہیں اور مسخ شدہ لاشوں سے مسنگ پرسن سے لے کر مسخ شدہ لاشوں تک کا ایک کاروبار جو ہے نا سرعام جو ہے وہ جاری ہے۔ کیا سر آپ نے ان کو تنبیہ نہیں کی، مطلب یزید عصر کہہ دیں یا پھر ان فرعونوں کو آپ نے ان کو تنبیہ نہیں کی کہ اسلام میں جو یہ عمل ہے یہ انتہائی غلط ہے؟ ہم عرض کر سکتے ہیں، تنبیہ کرنے کا تو منصب نہیں ہے، بار بار عرض کرتے ہیں کہ کسی انسان کے خلاف کارروائی کرتے وقت آدمی کے ہاتھوں کو لرز جانا چاہیے، کیونکہ ہمارے دین میں انسان کی جان، انسان کے مال اور انسان کی آبرو، اس کی عزت کی حرمت قائم کی گئی ہے۔ اس کے خلاف کوئی اقدام کرتے وقت 1000 مرتبہ سوچنا چاہیے، یعنی ہم جو اقدام کرنے جا رہے ہیں اس کا کیا جواز ہے، کیا وہ قاعدے سے ہو رہا ہے، کیا وہ قانون کے مطابق ہو رہا ہے، کیا اس میں تمام شرائط پوری کر دی گئی ہیں، یہ ضروری ہے۔ ہمارے پیغمبر نے آخری اپنے حج میں جس چیز کو سب سے بڑھ کر موضوع بنایا ہے وہ انسان کی جان، مال اور آبرو کی حرمت ہے۔ یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ لوگ بعض اوقات مال کے بارے میں، بعض اوقات آبرو کے بارے میں، یہ کیا چیز ہے، آپ کسی پر جھوٹا الزام نہیں لگائیں گے، آپ سنی سنائی بات کسی کے بارے میں نہیں کہیں گے، آپ کسی کا کوئی نام جو اس کو خود پسند نہیں ہے وہ نہیں رکھیں گے۔ تنابز بالالقاب کو فسق قرار دے دیا گیا، اس سے زیادہ خدا کی کیا نافرمانی ہو سکتی ہے؟ تو آپ سورہ حجرات کو پڑھیے، وہ بتاتی ہے کہ انسان کی عزت کی کیا جگہ ہے، اس کی آبرو کی کیا جگہ ہے، اسی طرح سے اس کی جان اور اس کا مال ہے۔ تو یہ سب چیزیں دینی لحاظ سے تو بالکل طے ہے، ان کی جہاں کہیں بھی خلاف ورزی ہو رہی ہے، وہ بلوچستان میں ہو، وہ کشمیر میں ہو، وہ بر صغیر کی دوسرے مقامات میں ہو، دنیا میں کہیں بھی ہو، سخت قابل مذمت ہے۔ ہر حساس انسان کا دل اس پر دکھتا ہے، ہمارے جذبات آپ کے ساتھ ہیں، لیکن ہم تنبیہ کیا کریں؟ کون سنتا ہے فغان درویش، کیا ہی سکتے ہیں۔ واقعی صاحب آپ نے جو یہ مخلوط تعلیم کی شروعات کی ہے، خانقاہ کا انعقاد کیا آپ نے، اس حوالے سے کوئی دلیل ہمیں فراہی مکتبہ فکر میں نہیں ملتی اور خدا کی کتاب میں بھی نہیں ملتی۔ مخلوط تعلیم کو خاص طور پہ میں نے زیر بحث لایا ہوں۔ اس کے مد مقابل قرآن کی آیت ہے سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 میں کہ اپنے گھروں میں ٹک کے رہو اور سابقہ جہالت کے انداز اختیار نہ کرو۔ یہی تعلیم انجیل میں بھی موجود ہے کہ عورت کلیسیا کے مجمع میں خاموش رہے، اس کو بولنے کی اجازت نہیں ہے، وہ جو کچھ سیکھے گی گھر آ کے اپنے شوہر سے سیکھے گی۔ آپ اس چیز کو لے کر کس دلیل پہ کھڑے ہیں وہ دلیل بیان کر دیجئے۔ میں نے اعتراضات سیریز میں بڑی تفصیل کے ساتھ آپ کے ان دلائل پر تبصرہ کر دیا۔ دلیل پر کھڑے تو آپ ایسے پوچھ رہے ہیں جیسے میں بھی پہلے دن پیدا ہوا اور آپ بھی پہلے ہی دن تولد فرما گیا۔ بہت تفصیلی گفتگو کی ہے میں نے اس پر۔ جو آیتیں آپ نے پڑھی ہیں ان کا محل بتایا ہے، ان کا موقع بتایا ہے، وہ کس معاملے میں ہے۔ اعتراضات سیریز میں کئی قسطوں میں یہ بحث ہے، آپ اس کو سن لیجیے۔ اس میں میں نے بتا دیا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہمارے سامنے ہے، اس میں کبھی کلیسا کا کوئی حکم جاری نہیں کیا گیا کہ عورتیں خاموش ہو جائیں۔ جو آیات آپ نے پڑھی ہیں ان کا اس مضمون سے سرے کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں، تو اس لیے آج راہ کرم اس کو سن لیجیے۔
مسجد نبوی میں سینکڑوں مثالیں ہیں، عورتیں سوال کر رہی ہیں، پوچھ رہی ہیں، ساتھ والے مردوں سے پوچھ رہی ہیں کہ ابھی کیا بات ہوئی ہے، ہم سن نہیں سکیں۔ تو اس لیے حضرات کرم اپنا مطالعہ بہتر کریں۔ میں نے اپنا نقطہ نظر بہت تفصیل کے ساتھ بیان کیا، اب تو اس پر کتابیں لکھی گئی، اس پر 10 PhD کے مقالے لکھے گئے، ساری چیزیں سامنے آ چکی۔ تعجب کی بات ہے کہ آپ کو اس کی خبر نہیں پہنچی۔ باغ تو سارا جانے۔ میں یہ فرما رہا ہوں کہ آپ کے استاذ مولانا امین حسن اصلاحی نے بڑے سخت الفاظ استعمال کیے مخلوط تعلیم کے حوالے سے۔ اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ میں اپنے اساتذہ کا اس درجے میں احترام کرتا ہوں کہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے، لیکن جانتا ہوں کہ سب لوگ انسان ہی ہوتے۔ میں نے اپنا نقطہ نظر نہایت تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا ہے۔ میرے نزدیک زیادہ وقت نہیں گزرے گا، 1976-77 میں نے تصویر کے بارے میں اپنا نقطہ نظر بیان کیا۔ ہمارے عزیز دوست مجیب الرحمان شامی صاحب نے قومی ڈائجسٹ کی ٹائٹل سٹوری اس کو بنا دیا، پورے ملک میں سب و شتم شروع ہو گیا۔ اب ذرا بتائیے تصویر کے بغیر کسی کی زندگی ہے؟ سب کچھ ختم ہو گیا، وہ حرام مطلق حلال مطلق ہو گیا۔ ہر آدمی یوٹیوب پر بیٹھا ہوا ہے، مولوی سب سے پہلے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اس لیے ذرا انتظار کیجئے، اس معاملے میں بھی جو کلچرل چیزیں لوگوں نے قرآن سے نکالی ہیں سیاق و سباق کو نظر انداز کر کے، یہ ختم ہو رہی ہیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ میزان میں آپ نے مقدمہ دین حق میں ایک جگہ پہ لکھا کہ شہادت دین کی شہادت کا یہ منصب رسولوں کے علاوہ سیدنا ابراہیم کی ذریت کو بھی عطا ہوا۔ قرآن نے اسی کے پیش نظر انہیں خدا کے رسول اور اس کے بندوں کے درمیان ایک جماعت امتاً وسطہ قرار دیا۔ میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ امتاً وسطہ سے کیا مراد ہے، اور اگر اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کا پیغام آپ نے پہنچانا ہے تو یہ کام، اس کا ذکر قرآن مجید نے سورۃ التوبہ میں کہا ہے کہ امت کے علماء قیامت تک ابھی ذمہ داری پہ ہیں۔ تو اس حوالے سے میں نے پوچھنا کہ سیدنا ابراہیم کی ذریت کو اس کے ساتھ خاص کیوں کیا گیا ہے اور ان کو امت الوسطہ کس طرح کہا گیا ہے؟ اور اسی کے ذیل میں پھر ایک سوال ہے کہ جس طرح بنو عباس کے معزولی کے بعد جب ان کی خلافت جو ہے وہ ختم ہو گئی، اور تو کیا اس کا تعلق بھی اسی وجہ سے ہے کہ وہ اس کو خدا کے پیغام سے یا اس کو پہنچانے سے منحرف ہوئے ہیں، اور مسلمانوں کا زوال جو ہے، جو آپ نے اپنے مقامات میں کہا ہے کہ مسلمانوں کا اصل عرب ہے، تو کیا اگر عرب میں بگاڑ پیدا ہوگا تو کیا اس کا اثر پوری امت پہ پڑے گا؟ یہ امت وسط کا لفظ بالکل اپنے لغوی مفہوم میں استعمال ہوا ہے۔ وسط کے معنی درمیان کے ہیں، یعنی اللہ کا رسول ان کے اندر مبعوث ہوا، باقی دنیا تک کا پیغام لے کے وہ نکلیں گے۔ تو اس لحاظ سے وہ دنیا کی سب قوموں اور رسول کے درمیان میں کھڑے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر میں یہ کہوں آپ لوگوں کو کہ آپ میرے اور باہر رہنے والے لوگوں کے درمیان میں ہیں، جائیے جا کر یہ باتیں ان کو بتا دیجیے۔ تو اس طرح قرآن مجید نے بنی اسماعیل کو امت وسط کہا ہے، یعنی ایک رسول کھڑا ہے، اس کے بعد تم اس کے مخاطب ہو، تم گویا رسول کے اور باقی دنیا کی قوموں کے درمیان میں کھڑے ہو، واسطہ ہو۔ تو آپ جاؤ اور جا کر یہ پیغام پہنچاؤ۔ امت وسط کا مطلب یہ ہے، اس کو میں نے جگہ جگہ واضح کیا ہے۔ جو ذمہ داری انہیں دی گئی ہے وہ یہ شہادت دینے کی ذمہ داری ہے، اور اپنے علم و عمل دونوں سے شہادت دینے کی ذمہ داری ہے کہ ہماری طرف ایک خدا کے رسول کی بعثت ہوئی تھی، وہ خدا کا آخری رسول تھا، اس کی بعثت پوری دنیا کے لیے تھی، الی الخلق کافہ تھی۔ ہم یہ بات آپ کو بتا رہے ہیں، اور یہ اس کی کتاب ہے، یہ ہمارے سپرد کی گئی تھی، ہم اس کو آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ یہ ان کی ذمہ داری ہے۔ ان کو جس خطے میں آباد کیا گیا ہے، جو اصل ان کا وطن ہے، وہ جزیرہ نمائی عرب ہے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ وہ اللہ نے اپنے لیے خاص کر لیا ہے، اس کا حرم وہاں ہے۔ اس حرم کی تعمیر نو کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے ساری دنیا کو وہاں آنے کی دعوت دی ہے، لہٰذا وہ اس کے دروازے کھلے رکھیں، سب کے لیے آنے کے مواقع پیدا کریں، اس گھر کو پاک صاف رکھیں۔ اس کا حکم قرآن میں بھی بیان ہوا ہے کہ میرے بندوں کے لیے، طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے اس گھر کو شرک کی ہر آلودگی سے پاک رکھو۔ یہ ان کی ذمہ داریاں ہیں، یہ انہیں ادا کرنی ہیں۔ اس کے بعد جو لوگوں تک خدا کا پیغام پہنچانے کے علاوہ ان کی تعلیم، ان کی تربیت اور اس طرح کے دوسرے معاملات ہیں،
جس میں ایک بڑی ذمہ داری انذار بھی ہے، خبردار کرنا. وہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کے علماء کو تفویض کی ہے. اس کی آیت سورہ توبہ کی آیت ہے، اس کی بھی میں نے بڑی تفصیلی شرح کر دی ہے کہ مسلمانوں کے اندر سے ہر جگہ کچھ ایسے لوگ نکلنے چاہیے، 2-4 زیادہ نہیں، جو دین کا سچا علم حاصل کریں، اس کی سچی بصیرت پیدا کریں اور اپنی اپنی قوم کو خبردار کرتے رہیں، اس کو دین کی تعلیم دیں. خبردار کیا جاتا ہے، جو خبردار ہو جاتے ہیں ان کو پھر تعلیم کی، تربیت کی ضرورت ہوتی ہے، اس کا اہتمام کریں. علماء کا یہی کام ہے. یہ ساری باتیں میں نے قانون دعوت میں بیان کر دی. السلام علیکم سر، ہمیں بچپن سے کہانی سنائی جاتی ہے تخلیق و آدم و حوا پر. اس کے ساتھ یہ ایڈ کیا جاتا ہے کہ آدم کو پہلے بنایا گیا، وہ بور ہو رہے تھے تو ان کے لیے عورت کو تخلیق کر دیا گیا. تو سر میری جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ اس کے برعکس ہے. مجھے لگتا ہے کہ عورت کے لیے مرد بنایا گیا. وہ اس کی جب میں جسمانی ساخت دیکھتی ہوں، یعنی فزیکل اسٹرینتھ کی جب بات کی جاتی ہے، لیکن اب وقت کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں یعنی کہ خواتین یا جس طرح سے بھی ارتقاء کے عمل میں چل رہا ہے کہ ہمیں برابری چاہیے ہے، اور دوسری چیزیں بھی مسل ماس پہ بھی بات ہوئی ہے کہ ایسا کوئی تفریق نہیں ہے. تو سر میں یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ کچھ چیزیں فکس ہیں عورت مرد و زن کو لے کر. جی یہ جو باتیں عام طور پر لوگ کرتے ہیں کہ پہلے مرد کو بنایا گیا، پھر اس بیچارے پہ بوریت طاری ہو گئی، پھر عورت بنائی گئی، پھر ساری زندگی سر پیٹتا ہے کہ بوریت کیوں طاری ہوئی تھی. ان چیزوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے، لوگوں کی پیدا کی ہوئی کہانیاں ہیں، سناتے رہتے ہیں. قرآن مجید میں ایسی کوئی بات نہیں. اس میں تو یہ بتایا گیا ہے کہ ہم نے مرد و عورت دونوں کو اپنا شعور دیا، ان کو وہ شخصیت عطا فرمائی جو اللہ کے نفخ سے آتی ہے اور وہی اصل شخصیت ہے. اور پھر بث منہما رجالا کثیرا ونساء، بہت بڑی دنیا پیدا ہو رہی ہے ان کے ذریعے سے. یہ جو داستان ہے یہ قرآن مجید میں کہیں بیان نہیں ہوئی. یہ اصل میں ایجاد بندہ ہے، لوگ سناتے رہتے ہیں اور اپنا دل خوش کرتے رہتے ہیں. تو مرد و عورت اپنی خلقت کے لحاظ سے بالکل برابر ہے. خلقت کے لحاظ سے ان کے اندر کوئی فرق نہیں کیا گیا. البتہ ان کی شخصیت جیسی کچھ اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، جو کچھ بھی آپ کو قاعدے بنانے ہیں، ضابطے بنانے ہیں، اس میں اس شخصیت کا خیال رکھنا چاہیے، بس اس کے سوا کچھ نہیں. جاوید صاحب، ہماری یہ سٹیٹمنٹ کہ ہم وحی پر ایمان رکھتے ہیں یا ہمارے پاس قرآن کی صورت میں وحی کا علم موجود ہے، کیا یہ درست ہے؟ کیونکہ وحی ہم پر ڈائریکٹ نازل نہیں ہوئی، نہ ہم وحی کو محسوس کر سکتے ہیں. ہم تو ایک شخص نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ میں نے فرشتے کو دیکھا اور مجھ پر وحی نازل ہوئی، ہم نے اس شخص کے اس دعوے کو سچا مان لیا. تو کیا ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ ہم ایک شخص کے دعوے پر ایمان لائے ہیں، نہ کہ وحی پر؟ یہ ہم یہی کہتے ہیں. ہماری ایمانیات میں وحی پر ایمان کہیں شامل نہیں ہے. 5 ایمانیات ہیں: اللہ پر ایمان، اللہ کے پیغمبروں پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان. اس میں کہیں بھی یہ نہیں کہا گیا وحی پر ایمان. یہ کوئی چیز نہیں ہے، یہ تو پیغمبر کی بات ہے. اللہ تعالیٰ جس طرح چاہے اس کو اپنے پیغمبر تک پہنچائے، وہی پیغمبر کا مسئلہ ہے. میرا مسئلہ پیغمبر ہے، تو میں تو انہی پر ایمان رکھتا ہوں. انہوں نے فرمایا ہے کہ مجھ پر وہی آتی ہے. آپ نے ابھی بات کی کہ جب آپ تحقیق کرنے نکلیں تو اپنے جو بائسنس ہیں اس کو پس پش ڈال دیں. جتنی میں نے نفسیات پڑھی ہے، آپ جن معاشروں میں آپ کی سوشلائزیشن ہوتی ہے، 21-22 سال آپ جن معاشروں میں گزارتے ہیں، تو وہاں سے آپ بہت سی چیزوں سے متاثر ہوتے ہیں اور بہت سی چیزوں کا آپ کے اوپر اثر ہوتا ہے. صرف اتنا کہنا کہ آپ اس بائسنس سے نکل جائیں وہ کافی نہیں ہے. آپ کو اس چیز کو ڈی سوشلائز کرنے کے لیے بہت عرصہ چاہیے. میری بھی تحقیقی مقالہ شروع ہونے والا ہے جس کا موضوع بھی اسی طرح کا ہے کہ کس طرح معاشروں کے اندر جو مذہبی عقائد ہوتے ہیں اور جو وہاں کے رواج ہوتے ہیں وہ کرمنل سائیکالوجی کو کیا موٹیویٹ کرنے میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں. تو آپ کچھ اپنے تجربے کی بنیاد پہ بتا سکتے ہیں کہ میرے اندر جو بائسنس ہے اپنے معاشرے کو لے کے، تو ان کو میں کس طرح سے دور کر سکتا ہوں کہ میری جو میں نے نفسیات پڑھی ہے اس کے مطابق تو وہ 1 دن میں یا 2 دن میں تو دور ہونے والے نہیں ہیں. تو اس کے لیے کیا؟ یہ مجھے پورا اتفاق ہے آپ سے. 1-2 دن میں کوئی چیز بھی دور نہیں ہوتی. یعنی انسانی شخصیت کی تعریف اس طرح کی ہے کہ جس طریقے سے آپ آٹے میں چیزیں گوندھ دیتے ہیں، بالکل یہی معاملہ انسان کا ہے. ہم پیدا ہوتے ہیں، شعور کی عمر کو پہنچتے ہیں تو بے شمار چیزیں ہیں جو ہمارے خمیر کا حصہ بن چکی ہوتی ہیں. ان سے نجات حاصل کرنا، ان کو الگ کرنا، یہ بڑے ریاض کا تقاضا کرتا ہے.
لیکن وہ ریاض کرنا چاہیے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنا ایک مقصد متعین کریں. مثال کے طور پر آپ کو ایک عنوان دیا گیا ہے, اس کو متعین کرنے کے بعد آپ فیصلہ کریں کہ میں اس میں جو کچھ میں نے پہلے پڑھا یا سنا ہے اس کو ایک طرف رکھ رہا ہوں. یہ ارادے کی حد تک آپ نے فیصلہ کر لیا. اب ہوگا کیا, جیسے ہی آپ داخل ہوں گے تو آپ کا ارادہ شکست کھائے گا, وہ چیز دوبارہ آ جائے گی, پھر ارادہ کریں. تو انسانی ذہن کا معاملہ ایسا ہے کہ جب بار بار آپ اس کو کوئی چیز سجیسٹ کرتے رہتے ہیں تو پہلے کے مقابلے میں اس کا اثر کم ہونا شروع ہو جاتا ہے. یہ عمل آپ کو کافی عرصہ تک کرنا پڑتا ہے. جب یہ آپ آخری درجے میں کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں یا جتنا کچھ بھی کامیاب ہو جاتے ہیں اتنا ہی آپ کا فکر خالص ہونا شروع ہو جاتا ہے. مجھے اتفاق ہے اس سے, یہ 2 دن کی چیز نہیں ہے, لیکن آپ کریں گے تو ہوگا نا. یعنی اگر مثال کے طور پر آپ کو باڈی بلڈنگ کا شوق ہے تو اب یہ تھوڑی ہے کہ آپ نے ایک دن جا کے 2 سیر کا ایک باٹ اٹھایا تو اگلے دن سب ریشے ٹھیک ہو جائیں گے جسم کے. محنت کرنی پڑتی ہے. تو جس طرح سے باقی چیزوں میں محنت کرنی پڑتی ہے اسی طرح اپنے آپ کو غیر متصب کرنے میں بھی محنت کرنی پڑتی ہے. وہ ہم کر نہیں پاتے, یعنی ذہن تیار ہی نہیں ہوتے. انسانی ذہن کے بارے میں یہ سمجھ لیجئے کہ اس کو کسی رخ پر ڈالنا یا کسی رخ سے نکالنا یہ مشکل کام تو ہے, لیکن یہ صرف انسان ہی ہے جس میں یہ بہت بڑی صلاحیت ہے کہ اگر آپ ریاضت کا فیصلہ کر لیں تو آپ ہر چیز حاصل کر سکتے ہیں. ریاضت ناگزیر ہے. سر میں آج کل FIA کاؤنٹر ٹیررزم ونگ پنجاب کا پروسیکیوٹر ہوں اور پروسیکیوشن کرتا ہوں. میرا ایک سوال ہے سر, ہم جب ہمارے پاس انویسٹیگیشن آتی ہے پروسیکیوشن کے پاس تو ہم اس کو ایز اٹ از کورٹ کے اندر جب چلان سبمٹ کرتے ہیں تو ہمارے سائن کے ساتھ سگنیچر کے ساتھ انڈورسمنٹ ہوتی ہے. ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ انویسٹیگیشن کے اندر کیا خامیاں ہیں, کیا پرابلمز ہیں اور کتنی انویسٹیگیشن میرٹ پہ ہوئی ہے یا نان میریٹوریس ہے, لیکن ہماری مجبوری ہوتی ہے کہ ہم اس کو انڈورس کر کے کورٹ کے سامنے سبمٹ کروا دیتے ہیں اور بعد میں کورٹ کیا اگر ہم اس غلط انویسٹیگیشن کو بھی ہمیں انڈورس کرنا پڑتا ہے. یہ سسٹم کا فلا ہے یا جو بھی ہے, اس میں کچھ ہماری مجبوریاں بھی ہوتی ہیں. اب کورٹ جب اس میں ڈیسیژن دیتی ہے تو وہ کسی ایک معصوم بندے کو بھی اس میں آ جاتا ہے, وہ زد میں آ جاتا ہے, فیصلے کے زد میں. تو کیا اس کا گناہ ہمارے اس پروسیکیوشن کے اوپر بھی مطلب ہم لوگوں پہ بھی آتا ہے؟ ہماری کیا ذمہ داری اس میں؟ اگر فرض کیا ہم اس میں انڈورس نہیں کرتے تو کورٹ وہ کیا کرے گی, وہاں پہ لکھ دے گی اپنے فیصلے میں کہ پروسیکیوشن از فیلڈ ٹو پروو اٹس کیس. تو وہ ہمارے اوپر ڈپارٹمنٹ کی جو تلوار وہ ہمارے لٹکی ہوتی ہے وہ اوپر سے. تو اس میں ذرا تھوڑا سا آپ کی رہنمائی چاہیے. نہیں, اس میں مجھے رہنمائی کیا کرنی ہے. آپ جو ذمہ داری بھی ادا کر رہے ہیں وہ انسانوں کے بارے میں ہے. آپ کے کسی بھی اقدام کا اثر کسی شخص کی زندگی پر, اس کے مال پر, اس کی آبرو پر پڑنے والا ہے. اس لیے اپنی طرف سے پوری کوشش کیجئے کہ آپ دیانتداری کے ساتھ, انصاف کے ساتھ جو معاملہ ہے اسے کریں. اس میں آپ کو کوئی مجبوری اگر پیش آ رہی ہے اور وہ مجبوری اس طرح کی مجبوری ہے کہ جس میں کوئی بڑا نقصان کسی کا نہیں ہو رہا, ایک کوئی تکنیکی نوعیت کا معاملہ ہے, وہاں ہو سکتا ہے کوئی معافی ہو جائے, لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے نتیجے میں ایک معصوم آدمی کو سزا ہو جائے گی یا اس کے مال پر زد پڑے گی, تو اس کو تو کسی حال میں نہیں کرنا چاہیے. اب آپ یہ پوچھیں گے اس کے جواب میں کہ پھر کیا کیا جائے, تو یہ پھر کیا کیا جائے کا جواب اپنے دل سے پوچھیے. اگر فی الواقع ایسا ہی ماحول ہے کہ آپ کو لوگوں کی جان مال آبرو کو خطرے میں ڈالنے کے لیے جھوٹ بولنا پڑتا ہے تو ایسی ملازمت پر لعنت بھیج کے گھر آ جانا چاہیے. استاد محترم, میرا سوال جامعہ پنجاب کے طالب علموں کی جانب سے ہے. پچھلے دنوں معاملہ کچھ یوں ہوا ہے کہ پنجاب یونیورسٹی کے اندر چونکہ سیاسی ساخت تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہے باقی یونیورسٹیز کی نسبت, کونسلز ہیں جو کہ کلچرل بیس کے اوپر بنائی گئی ہیں اور یہ آپس میں بھی لڑتی ہیں, پھر جماعت کے ساتھ بھی ان کی لڑائی ہوتی ہے. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ گارڈز یا انتظامیہ ان کے ساتھ ڈائریکٹ کلیش میں نہیں آتی, چاہے وہ ڈسکو پارٹیز رکھ لیں, چاہے وہ کلچر ڈیز رکھ لیں, چاہے وہ جمعیت کی ان کے ساتھ آپس میں لڑائی ہو جائے, لیکن وہ ڈائریکٹ کلیش میں نہیں آتے.
ہوا کچھ یوں ہے کہ پچھلے دنوں ایک لڑکی کی خودکشی کا واقعہ سامنے آتا ہے پنجاب یونیورسٹی کے اندر, اور جینون میرے نزدیک بھی اور بہت سے طالب علموں کے نزدیک بھی اس باری جینون بنیادوں کے اوپر پروٹیسٹ کیا جاتا ہے ان کاؤنسلس کی جانب سے. یعنی وہ بنیادیں کیا تھیں یا ڈیمانڈس کیا تھیں کہ ہیرسمنٹ کمیٹی بنائی جائے پنجاب یونیورسٹی کی جانب سے تاکہ ان معاملات کو ڈسکلوز کیا جائے, اور جس کی غلطی ہو اس کو سامنے لایا جائے, منظر نامہ پہ لایا جائے, اور ہاسٹلس کی تعمیر کی جائے کیونکہ 13 ارب یا 14 ارب سالانہ جو ہے وہ بجٹ ہے پنجاب یونیورسٹی کا. اسی طرح کی مطلب بڑی جینون قسم کی ڈیمانڈس تھیں اسٹوڈنٹس کی جانب سے, اور اس بار ہم نے دیکھا ہے کہ گارڈز یا انتظامیہ نے ڈائریکٹلی جو ہے اٹیک کیا کاؤنسلس کے اوپر. اب ہم بھی اسٹوڈنٹس ہیں اور اس مکتب سے وابستہ بھی ہیں, لیکن یہ احساس ذمہ داری جو مطلب اب پیدا ہو رہی ہے, یہ شاید کہیں نہ کہیں احساس ضیاع کی طرف بھی لے کے جا رہا ہے کہ ہم نے اپنے طالب علمی کے دور میں یہ کیا کیا. تو ہمیں آرگنائز ہو کے کیا یونینس کی فارم میں ورکنگ کرنی چاہیے پنجاب یونیورسٹی کے اندر, یا پھر بطور اسٹوڈنٹس ہمیں اس پہ کام کرنا چاہیے بائیں کہ ملکی طور پر اس چیز پر پابندی ہے؟ جس چیز پر ملکی لحاظ سے پابندی ہے اس کی خلاف ورزی تو نہ کرنی چاہیے, نہ ہم کبھی اس کی تائید کرتے ہیں. اگر کوئی پابندی غلط لگائی گئی ہے تو پہلے وہ پابندی اٹھوانے کی کوشش کرنی چاہیے. یعنی قانون ہے تو پھر ہے, وہ قانون غلط ہے اس پہ تنقید کریں, رائے عامہ کو ہموار کریں, لوگوں کے شعور کو بہتر کریں تاکہ وہ قانون تبدیل ہو. قانون کے دائرے میں آپ جو کام بھی یونیورسٹی میں کرنا چاہتے ہیں الحمدللہ بڑی اچھی بات ہے, تاہم چند چیزیں اس میں ملحوظ رکھنی چاہیے. ایک یہ کہ آپ طالب علم ہیں, آپ کی اولین ذمہ داری طلب علم ہی رہنی چاہیے. یعنی آپ کے علمی سفر میں کوئی چیز رکاوٹ نہ بنے. اس کو کہا جاتا ہے نا یہ غیر نصابی سرگرمیاں ہیں, تو غیر نصابی سرگرمیاں نصاب کے علاوہ ہوں گی. آپ نے اس کے تقاضے پورے کر لیے ہیں, آپ پورے کر رہے ہیں, اچھی بات ہے, آپ کے پاس وقت ہے تو آپ کوئی اور بھی طالب علمی کے زمانے میں اپنی تربیت کے لیے یا لوگوں کے خیر کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں ضرور کریں. جب آپ یہ فیصلہ کر لیں کہ آپ نے کوئی یونین بنانی ہے, کوئی اس طرح کی آرگنائزیشن بنانی ہے, آپ کوئی خاص مقصد سامنے رکھ کے کام کرنا چاہتے ہیں, کام کرنے میں کوئی معنی نہیں, لیکن ہر حال میں قانون کی پابندی کرتے ہوئے وہ کام کریں. قانون ہمارے پیغمبر نے اس بات کو پابند کر دیا ہے کہ اس کی خلاف ورزی نہیں کی جا سکتی. ہم قانون کے بارے میں کتنی ہی رائے غلط کیوں نہ رکھتے ہوں اس کو تبدیل کرانے کی کوشش کریں گے, لیکن خلاف ورزی نہیں کریں گے اس کی. تو ہمارے ہاں بھی یہ مہذب روایت قائم ہونی چاہیے کہ ہمیں کسی چیز سے اختلاف ہے تو ہم شائستہ احتجاج کا, شائستہ تنقید کا طریقہ اختیار کریں گے. آپ کا یہ کام نہیں ہے کہ آپ جائیں اور کسی مجلس پر حملہ آور ہو جائیں, آپ لوگوں کو دھمکیاں دیں, آپ ایسی فضا پیدا کر دیں جس میں لوگوں کے لیے جینا ناممکن ہو جائے. یونیورسٹی کا کام ہے, وہ اگر کوئی قواعد ضوابط بنانا چاہتی ہے تو بنائے. آپ کے خیال میں کچھ قواعد بننے چاہیے تو آپ یونیورسٹی کو توجہ دلائیں. آپ کوئی بات کہنا چاہتے ہیں زبان سے کہیے, تہذیب کے دائرے میں رہتے ہوئے آپ اپنا نقطہ نظر بیان کریں. اس کے لیے اگر کوئی منظم کوشش کرنی ہے آخری درجے میں امن کے ساتھ اور احتجاج کا بھی کوئی طریقہ اختیار کرنا ہے تو نہ اس میں کوئی گملہ ٹوٹنا چاہیے, نہ کسی پر حملہ ہونا چاہیے, نہ کوئی راستہ بند ہونا چاہیے, نہ کسی کو کوئی اذیت ہونی چاہیے. ان حدود میں آپ جو کرنا چاہتے ہیں کریں, اس کے علاوہ کوئی چیز بھی جائز نہیں.